اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ کل ہماری سورۃ قصص ختم ہو گئی تھی اور آج ہم نے شروع کرنی ہے سورۃ العنکبوت۔ یہ قرآن مجید کی 29ویں سورت ہے، 29 سورت، ٹھیک ہے۔ تو 20 پارے ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ آج ہو جائیں گے۔ 21واں شروع کریں گے ہم، سورۃ عنکبوت 21ویں پارے تک چلے گی۔ یہ جو سورت ہے یہ 5 نبوی میں نازل ہوئی، اور یہ وہ دور تھا جس میں مکہ میں مسلمانوں پر مشرکین بہت ظلم و ستم کر رہے تھے۔ 3 سال تک تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کو جادوگر، ساحر، مجنوں، دیوانہ اور مذاق اڑاتے رہے۔ آپ کی جو ہے دعوت کو انہوں نے کوئی سیریس لیا ہی نہیں، اور وہ سوچتے رہے کہ خود ہی یہ تحریک ختم ہو جائے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بددل ہو جائیں گے اور ہمت ہار کر بیٹھ جائیں گے۔ 3 سال تک تو انہوں نے لائٹ ہی دیا، لیکن اس کے بعد 3 سال کے بعد انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے غلام زیادہ ایمان لا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ غلاموں کے علاوہ اونچے گھرانے کے لیڈ طبقے کے نوجوان وہ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں، جن میں مصعب بن عمیر تھے، خباب بن ارت تھے۔ یہ ینگ تھے اور یہ ایمان لا رہے تھے۔ اچھا، غلام ایمان لا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت غلام جو تھے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، جیسے کہ جانور اب کی زر خرید ہے، جو سلوک کرنا چاہیں ویسا سلوک کر سکتا ہے انسان، غلاموں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جاتا تھا۔ تو غلام تو پس رہے تھے، اور جو لیڈ طبقے کے نوجوان طبقہ جو ایمان لا رہا تھا ان پر بھی سختیاں ہو رہی تھیں، لیکن زیادہ سختیاں غلاموں پر ہونا شروع ہو گئیں۔ ان میں غلاموں میں حضرت بلال تھے، حضرت عمار تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمار جو تھے یہ ایمان لائے اور یمن سے آئے تھے، ابو جہل کے چچا کے پاس رہنا شروع ہوئے۔ ابو جہل کے چچا کے پاس رہ رہے تھے تو ان کے چچا کا انتقال ہوا، اب آ گئے ابو جہل کے پاس۔ جیسے اسے پتہ چلا کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے اور شادی بھی کر لی حضرت سمیہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یاسر جو ہے نا ان کو جو ہے بیٹا بھی دے دیا، لیکن اس نے ابو جہل کو جیسے پتہ چلا نا کہ ایمان انہوں نے قبول کر لیا، اس نے اس خاندان کو، پورے کے پورے خاندان کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت سمیہ کو بھی شہید کیا، حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیا۔ یعنی بہت زیادہ ظلم و ستم اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ہو رہا تھا، اور صحابہ تھے کہ وہ جمے ہوئے تھے، استقامت اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن مشرکین مکہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ جسمانی اذیت بھی دیتے، ذہنی ٹارچر بھی دیتے، اور بہت برا بھلا بھی کہتے۔ ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اچھا، اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی صورت القصص میں ہم نے پڑھا فرعون کے ظلم جو اس نے بنی اسرائیلیوں پر کیے تھے۔ اپنی حکومت میں اس نے بنی اسرائیلیوں پر ظلم کیا۔ اب اس صورت میں ہم نے یعنی ان صورتوں کا جو ربط ہے، اس صورت میں ہم پڑھیں گے کہ قریش مکہ نئے نئے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھا رہے تھے اس کو ہم پڑھیں گے ان صورتوں میں، اور اس کے علاوہ اس صورت میں ہم توحید کے دلائل بھی پڑھیں گے، اور ہم اس میں مکڑی کا قصہ بھی پڑھیں گے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو آزمائشوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ ہجرت کرنی پڑے گی، آخر یہ شہر چھوڑنا پڑے گا۔ تو توحید کی دعوت دینے کے لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آزمائشیں تو آ کر رہیں گی، توحید کی دعوت آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ آزمائشیں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سچے اور جھوٹے میں فرق کر دیا جائے۔ ظاہر اب نئے نئے ایمان لا رہے تھے، کچھ جذبوں والے بھی تھے اور کچھ اتنے زیادہ جذبوں والے نہیں تھے، ایمان لائے اور سوچ رہے تھے کہ آگے بڑھیں یا نہ بڑھیں۔ تو اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا امتحان ضرور لیا جائے گا، لیکن اس امتحان میں مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوں گے۔ تو اس صورت کو جو آغاز ہو رہا ہے وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ حضرت خباب بن ارد جو تھے وہ بھی، ان پر بھی یعنی یہ لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، غلام تھے،
اور غریب تھے، ان پر بھی ظلم بہت زیادہ کیا، کیونکہ لوہے کا کام کرتے تھے، لوہار تھے، ان کو بھی انہوں نے تپتی زمین پر انگاروں کے اوپر لٹا دیا، ٹھیک ہے، اور پھر اور لڑکوں کو دے دیتے کہ جاؤ ان کو گلیوں میں گھماؤ، انہوں نے کیوں ایمان قبول کیا ہے، اور کہتے تھے جو ایمان قبول کیا ہے واپس آ جاؤ، اور نعوذ باللہ کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بھی کہو، ایسے سخت حالات تھے۔ ان سخت حالات میں یہ صورت اتری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ وہ دور تھا۔ اچھا، یہ خباب بن ارت آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے خباب بن ارت، اللہ کے رسول آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ اتنا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے لیے ان کا تشدد اب ناقابل برداشت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے کہا خباب تمہیں پتہ ہے اس سے پہلے قوموں کو جو ایمان لاتی تھی ان کو لوہے کی کنگھیوں سے چیر دیا جاتا تھا، تم ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ اللہ ایمان لانے کے بعد آزماتا ضرور ہے۔ ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اب دیکھیے اس صورت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اس بات پر کہ وہ کہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے ایمان لانے کے بعد جنت میں جانے کے لیے آزمائشوں سے تو گزرنا ہی پڑے گا، جب کبھی ملک کے لحاظ سے، کبھی جاب کے لحاظ سے، کبھی خاندان کے لحاظ سے، کبھی گھر کے لحاظ سے آزمائشیں تو آئیں گی۔ ایسا نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد آپ پر کوئی مشکل، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش، کوئی طنز نہ آئے اور آپ آرام سے جو ہے نا ولی اللہ بن جائیں، نیک لوگ بن جائیں، ایسا نہیں۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اس بات پر کہ وہ کہیں گے ان یقولوا آمنا ہم ایمان لے آئے اللہ پر، ہم مسلمان ہو گئے، وہم لا یفتنون اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور ہم نے ان کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، یعنی اللہ ایمان لانے کے بعد ہر دعوے دار کو آزماتے رہتے ہیں، آزمائش کے بغیر ایمان کو اللہ تسلیم نہیں کرتے، یعنی مرضی کے مطابق حالات نہیں ہو جاتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان بھی لے آئے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں مشکل سے مشکل، تنگ سے تنگ حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو آزمایا تھا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور آزمائیں گے خوف کے ساتھ اور بھوک کی کمی دے کر اور جانوں کی کمی دے کر اور پھلوں کی کمی دے کر، ہم نے لوگوں کو ضرور آزمانا ہے۔ یہ جو اتار چڑھاؤ آتا ہے نا، یہ جو کمی بیشی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ہو کیا گیا، ہم تو دیندار ہیں، ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو سچ بول رہے ہیں، ہم تو جھوٹ نہیں بولتے، ہم تو کسی کا حق نہیں مارتے، پتہ نہیں ہم پر کیوں مشکل حالات ہوتے جا رہے ہیں، تنگ سے تنگ حالات ہو رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان کو بھی آزمایا تھا جو آپ سے پہلے ایمان لے آئے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ ضرور جان لے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں نا اللہ تو سنتا نہیں ہماری، اللہ کو تو پرواہ نہیں ہماری، پتہ نہیں اللہ کہاں چھپ گیا، پتہ نہیں کب حالات بدلیں گے، ساری مصیبتیں ہمارے لیے تھیں، ہم ہی رہ گئے، ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ضرور ہم جان لیں گے ان لوگوں کو جو میرے بندے بنے، جو سچے ہیں، اور ضرور اللہ ان لوگوں کو بھی جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ اللہ کی محبت دل میں ہے۔ بتائیے اولاد کی محبت دل میں ہوتی ہے، اولاد جتنا مرضی ستائے۔ مجھے کسی کا پتہ چلا کہ یعنی بچے نشہ کرتے ہیں، 4 بیٹے 3 بیٹے، ماں تڑپ رہی ہے کہ جاؤں جا کر ان کو دیکھوں، اور خود پریشان ہے، کھانے کو نہیں ہے، لیکن ماں چاہ رہی ہے کہ جاؤں اپنے بچوں کے پاس، ان بیٹوں کو کھلاؤں، کچھ نہ کچھ دوں۔ تو میں سوچنے لگی ماں ہے نا، اس ماں کو نہیں پتہ کہ بچے اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، بچے اس کی پرواہ نہیں کر رہے، بچوں کو ماں کا کوئی احساس نہیں، لیکن چونکہ ماں کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی، وہ تڑپ رہی ہے، وہ پریشان ہے کہ جو بچے مرضی کر رہے ہیں وہ جائے، اس کے لیے وہ چھوٹے ہیں ابھی بھی،
بچے کو بچے ہو گئے، ابھی اس کے لیے وہ بیٹا چھوٹا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں آزماؤں گا، میں بھی آزماؤں گا، میں ضرور آزماؤں گا، میں دیکھوں گا کون سچے ہیں، کن کے دل میں اللہ کی سچی محبت ہے اور کن کے دل میں ابھی جھوٹی محبت ہے، سچی محبت نہیں آئی، اللہ سے جڑے نہیں، قربانیاں نہیں دینے لگے، ابھی اللہ کے خاطر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو شروع میں جو بتایا کہ صحابہ کرام پر جو اذیتیں، جو غلام تھے، جو ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، ان حالات میں یہ صورت اتری، ٹھیک ہے۔ 590 میں غلام تو بھیڑ بکریاں کیا، ان پر بھی انسان ترس کھا لیتا ہے۔ جب غلام ایمان لائے تو انہوں نے کہا مالکوں نے یہ ہو کیا گیا، یہ ایمان لے آئے، یہ مسلمان ہو گئے، اب یہ نیکی کرنا شروع ہو گئے، یہ نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے۔ کیوں ایمان لے آئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی جتنے بھی ان کے ذاتی بغض اتنے نہیں ہوں گے جتنا ہی ان کو غصہ تھا کہ ایمان کیوں لائے، جتنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفتیں کر رہے تھے اتنا بدلہ وہ اپنے غلاموں سے لیتے۔ اب بتائیے ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی کہ یہ میرے ساتھی، انہوں نے تو ایمان قبول کیا ہے، یہ تو ابھی نئے نئے ساتھی بنے ہیں، یہ تو ابھی نئے نئے جذبوں والے ہیں، اللہ کے ساتھ جڑے ہیں، اور اتنا ظلم۔ تو شروع میں پھر صحابہ کرام جو ہے ابو بکر صدیق ہو جائیں، عثمان غنی ہو جائیں، جب غلاموں کو آزاد کرتے تھے تو مالک منہ بولی قیمت مانگتے تھے۔ حضرت بلال کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کے مالک نے بہت زیادہ قیمت مانگی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے وہ قیمت ادا کی اور اس غلام کو آزاد کیا۔ آج بھی بعض گھروں میں نا ایسا لگتا ہے کہ ذہنی غلام بنایا ہوا ہے، ذہنی غلام بنایا ہوا ہے، یعنی جس پر جس کا اختیار چلتا ہے، چاہے بیوی کی صورت میں ہے، چاہے بہو کی صورت میں ہے، چاہے ملازم کی صورت میں ہے، چاہے یتیم بچوں کی صورت میں ہے، جس پر اختیار چلتا ہے وہ چوں چرا نہیں کر سکتے، وہ اپنی مرضی کی بات نہیں کر سکتے، ان پر ان کو اختیار ہے، جیسا وہ چاہیں گے ویسا وہ کریں گے۔ تو یہاں تو دین کا معاملہ ہے، ان غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا، یعنی ہمارا تو دل دکھنے لگتا ہے، ہم کہتے ہیں اب نہیں ہم یہ کام کریں گے، بڑا لوگوں نے مذاق اڑایا، ہمیں تو شرمندگی ہو گئی، ہمیں تو انہوں نے رلا دیا۔ یہ ظلم، اتنا ظلم کہ لوہے کوئلوں کے انگاروں پر دہکتی ہوئی آگ کے اوپر لٹانا، اور لٹانے کے بعد لڑکوں سے کہنا کہ چل بھائی گلیوں میں گھماؤ، اتنی ذلالت۔ یعنی سوچیں کہ یہاں کی تو جو گرمی ہے، جو عرب کی گرمی ہے، بہت گرمی ہے وہاں پر، تو خشک گرمی، اس گرمی میں جب انسان جاتا ہے تو ذہن میں آتا ہے واقعی حضرت بلال نے کتنی قربانیاں دی ہوں گی، حضرت خباب بن ارت نے کتنی قربانیاں دی ہوں گی، حضرت عمار نے کتنی کی قربانیاں دی ہوں گی، حضرت سمیہ نے جو پہلی شہیدہ تھی کتنی قربانیاں دی ہوں گی ایمان کے خاطر، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، اور سب سے پہلے شہیدہ ہوئیں، جنت میں ان کا جو ہے محل تیار ہو گیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ ضرور ظاہر کرے گا، اللہ ضرور جانتا ہے ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے کہ یا اللہ ہمارے دل میں ایمان ہے اور لوگوں کی خاطر ہم ایسا کر رہے ہیں، ہمارا دل بھی ڈاواں ڈول ہوتا ہے، جیسے لوگ ہمیں ٹوکتے ہیں اور ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جس کام کے لیے ہمارا دل تیار ہو، لوگ جو مرضی کہتے رہے، ہم کہیں اب تو ٹھان لی، اب تو کر لی، اب تو کرنا ہی کرنا ہے۔ لہذا ایمان ایسا سودا ہے اللہ کے ساتھ، انسان لوگوں کو نہ دیکھے، یہ اللہ کے ساتھ ریلیشن بن جائے تو اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، جیسے مرضی آزمائشیں آئیں اللہ پورا کرے گا ان کمیوں کو، اللہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ سب سے بڑا مضبوط سہارا ہے مومنین کے لیے۔ تو ان حالات میں یہ صورت اتری ہے، اور اللہ نے ان صحابہ کرام سے کہا تم لوگوں نے کیا سمجھا کہ ایمان لے آئے اور آزمائے نہیں جاؤ گے، ایسے جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت کو بیچ دیا مومنوں کے ہاتھ جان اور مال کے بدلے، مالی قربانی بھی دینی ہے اور جانی قربانی بھی دینی ہے، دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا، اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، مشقت تکلیف برداشت کرنی ہے۔ نیکی آسانی سے نہیں ہوتی، میں کہتی ہوں دنیا آسانی سے نہیں بنتی، تو کیا اللہ کے آسانی سے انسان بن جائے گا؟
دنیا کے لیے بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا سمجھ رکھا ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان یسبقونا کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے، ساء ما یحکمون برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا، اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا، چاہے کوئی نیک بنے یا نہ بنے۔ ہاں نیک جب بن جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ کے غضب سے بچ سکتا ہے، لیکن جو ڈیٹ بن جائے، جو غافل ہو جائے، جو کہے کہ بڑا مشکل ہے دین پر عمل کرنا، بڑا ایمان لائے تھے، پڑھنا شروع کیا، سمجھ نہیں آئی، چھوڑ دیا، ٹائم نہیں، بہت مشکل ہے، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو برے اعمال پھر کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یسبقونا کیا وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بری ہے یہ بات، برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں، پکڑ سے تو نہیں بچ سکتے۔ جنگ بدر ہوئی، پھر مارے گئے کہ نہیں مارے گئے؟ یہی سردار جنہوں نے غلاموں پر ظلم کیا، کمزور تھے غلام، ٹھیک ہے نا، ان کے اختیار میں تھے اور ظلم کیا انہوں نے، جانی بھی اور مالی بھی، پھر اللہ کی پکڑ میں آئے، بڑے بڑے سردار جنگ بدر میں مارے گئے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت۔ جو کوئی بھی اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے اس بات پر یقین ہونا چاہیے، فإن اجل اللہ لآت، یقیناً اللہ کا وعدہ، مقرر وعدہ تو آ کر رہے گا، چاہے کوئی بادشاہی کیوں نہ ہو، جتنا مرضی دنیا میں اختیار لے لے، جتنا مرضی اپنے ٹھاٹ باٹ بنا لے، اللہ کہہ رہے جب میرا وقت آنا ہے، مقرر وقت، بہانہ بنتا، کہتے ہیں انسان کہتا ہے ابھی تو بات ہوئی تھی، اتنے لمبے چوڑے قد کھاٹ، صحت تھی، صحیح تھے، ابھی تو بات ہوئی تھی۔ اللہ کہہ رہے فإن اجل اللہ لآت، سب کا وقت ایک مقرر ہے جو کہ آ کے رہے گا۔ وہو السمیع العلیم، اللہ تمام حالات اور تمام قربانیوں کو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، اللہ سے ہمارے حالات پوشیدہ نہیں ہیں۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اور جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، یقیناً بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یہاں پر جہاد کا لفظ آیا، جہاد کا مطلب ہے محنت کرنا، یعنی ہمارے ذہن میں تو جہاد وہی آتا ہے نا، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا، حالانکہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، آگے بڑھنا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو محنت کرے گا، جو آگے بڑھے گا، فإنما یجاہد لنفسہ، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ یہ لفظ اس صورت میں 2 دفعہ آئے گا، پہلی دفعہ ہم نے پڑھ لیا اور یہ لفظ اس صورت کے اینڈ میں بھی آئے گا۔ تو محنت کرنی ہے، اللہ ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کے لیے محنت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، نیک بننے کے لیے محنت کرنی ہے، دین سیکھنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو محنت کرے گا، جو بھی جہاد کرے گا، فإنما یجاہد لنفسہ، تو وہ محنت، وہ کوشش، وہ قربانی اس کے اپنے جان کے لیے۔ اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہم نمازیں پڑھیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہم اس کے ذکر اذکار کریں۔ بہت فرشتے مقرر ہیں، نوری مخلوق، جو اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف، سجدے، رکوع، قیام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ چرند پرند یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ہمیں تو یہ چرند پرند نظر آتے ہیں نا، یہ پتے، یہ ذرے، سمندر کے اندر مچھلیاں، ذرہ ذرہ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ لغنی عن العالمین، میں بے نیاز ہوں۔ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے نا، کمزوریاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کیا کریں ان کے، پھر تو منہ لگنا ہے، پھر ان سے کبھی ہیلپ مانگ سکتے ہیں، کچھ تو خیال رکھنا پڑے گا، ہم ان کے احسان مند ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا، آپ کا دل چاہے تو نیک بنے، اور آپ کا دل نہیں چاہتا تو آپ نیک نہ بنے، لیکن اللہ کہہ رہے آنا میرے پاس ہے، جس مقصد کے لیے میں نے دنیا میں بھیجا، اگر وہ مقصد چھوڑ دیا پھر ان بطش ربک لشدید، اللہ کہہ رہا ہے پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ ہم سب کو محنت کرنے کی، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، اور جو لوگ بھی ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان سے ضرور ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے۔ یعنی جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، صرف کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم لوگ کلمہ پڑھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں نا، اب اسلامی ملک میں رہتے ہیں، اب ہمارا اس میں فارم میں لکھا گیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مطمئن ہیں، ہماری شادیاں مسلمان گھرانوں میں ہو رہی ہیں۔ بس اللہ کہہ رہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، مشکلات تو آئیں گی، کیا یہ مولوی لوگ بن گئے ہو تم لوگ، چھوڑو، کیا یہ نئے نئے دین اپنا لیے، چھوڑو، اچھا دنیا بھی ساتھ لے کر چلنی پڑتی ہے، چلو بھئی اب رشوت بھی دو، اب دھوکہ بھی دو، اب فراڈ بھی کرو، اب منافقت بھی اپنا لو۔ اللہ کہہ رہے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ اصل بات تو ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ کیسے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، کیسے میرے ہسبینڈ کے پاس جو مسجد ہے نا جہاں ان کی شاپ ہے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر رشوت دے دی پڑے گا، اس کے بعد کوئی کام آج کل ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ دے سکتے ہیں۔ آج کل کے کچھ معاملات ایسے ہیں جیسے کہ میٹر لگنا ہوتا ہے نا، کچھ معاملہ جیسے کہ یہ لائسنس بنوانا ہوتا ہے نا، بچنا چاہیں تو بچ جائیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ کچھ کام ایسی ہماری حکومت نے کر دیے ہیں کہ جب تک کہ نہ دیں تب تک گزارا نہیں ہوتا۔ سالوں سال ہاں، لیکن یہ ہے کہ ڈرنا ہے، رشوت تو رشوت ہے نا، بچنے کی کوشش کرنی ہے، بہت کرنی ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے معاملوں میں بھی رشوت دے رہے ہیں بھائی، بالکل، اور پھر کچھ کیونکہ ہمارے اندر صبر رہا ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں آج یہ چیز خراب ہوئی، آج اس چیز کی ضرورت پڑی، فوراً صحیح ہو جائے، چل بھائی دو پیسے جتنا مرضی دینے ہیں دو، اور وہ اگلے بھی آزماتے ہیں، چل بھائی ہو نہیں سکتا آپ اتنے پیسے دے دیں، اتنے ہمیں آگے دینے پڑیں گے پھر آپ کا کام ہوگا، اور ہم کہتے ہیں دو لو کرو کام ہمارا، ہمارے اندر بھی صبر نہیں جو ہے۔ نیو جنریشن ہے چھوٹے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو بس کہہ دیا نا مولوی صاحب نے، مجبوری ہے ہاں، دے دینا، جلدی نہیں سے دے دیں۔ نہیں، رشوت، اور رشوت کہیں بھی اسے جائے گا جو دو نمبری سے پیسہ دیا جائے، ہے نا، اسی ہی تو کہیں گے جب کام نہیں ہو رہا تو پھر، لیکن جب جہاں بہت مجبوری ہو نہیں رہا آپ تو وہاں، پیمنٹ پہ پورے اترتے ہیں پھر بھی نہیں ہو رہا، ہاں، پھر پھر علماء نے اجازت تو دے دیا، بہرحال علماء، چکر لگا لگا کے ہاں، نا میرے کوشش پہ بھی کرنے کے صحیح ہو بعد کہ آپ نے یہ میرے نواسیاں پیدا ہوئی نا تو ان کے جو کارڈ بنتے ہیں، یقین مانے بے او اتنے پھیرے، آخر وہ کہنے لگا کہ جو بیٹھا تھا کہ بھائی جان آپ نے اتنے پھیرے لگائیں، آپ ادھر پیسے جمع کروائیں۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے کہا بیٹا 10 اور لگا لو جہاں، اور اتنے لگائیں، میں کون سی اتنی ایمرجنسی ہے، لگائے 2-3 پھیروں کے بعد میں سمجھ آ گئی یہ دینے والے نہیں ہیں، بن گئے۔ جہاں بہت مجبوری ہو وہاں انسان دے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں فیس زیادہ سمجھ لیں گے، ہاں فیس اتنی ہے، ہاں، ہم یہ سمجھتے ہم ہیں یہ یہ سمجھ لیتے ہیں اچھا، کہ اور چلو ہم فیس کہتے ہیں اتنی ہاں، فیس ہم کہتے ہیں اس کی فیس ہے، کہاں فیس ہے، اور ان کو بھی عادت پڑی ہوئی۔ یقین مانے جب ہم یہاں شفٹ ہوئے نا تو میرے بیٹے کے پاس آیا، اس نے کہا کہ آپ جب یہ میٹر لگے ہوئے تھے، اس نے ویسے چیک کرنے کے لیے آیا، اس نے کہا آپ 10,000 دے دیں، آپ کا بل ہمیشہ تھوڑا آئے گا، کبھی بھی زیادہ نہیں آئے گا۔ اس وقت ہم نئے شفٹ ہوئے تو 10,000 کوئی رقم بھی نہیں لگ رہی تھی، اور اب جو 1,00,000 بل آ رہے ہیں، اتنے بل آ رہے ہیں، اس میں ہمارا گھر چلا نا تو ہمارا ٹھیکیدار کہتا ہے باجی کار ایسے ڈالوں گا کہ آپ کا بل ہی نہیں آئے گا نا، میں نے کہا نہیں، پھر جب پکڑا جائے گا تو پھر سارا کچھ ہی دینا، میں کوئی نہیں کروا رہی۔ اچھا، اور میں آپ کو بہت بتاؤں، آفریں آئی تھی ہاں، اس اور ٹائم۔ میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی ایسا ہوتا ہے، کرتے ہیں لوگ تو ابھی بھی چل رہا ہے، کرتے ہیں، وہ گڑبڑ کرتے ہیں ابھی۔ سمپل سی بات ہے، ریڈنگ والے کو ریڈنگ کے پیچھے لے کے چلا جائے تو بل تھوڑا ہی آئے گا۔ اچھا، اور کیا ہے، بجلی بل سے پہلے بجلی والوں کو بلاؤ اور وہ تار ڈالتا ہے، آپ اے سی چلائیں، آپ کا 5,000 سے زیادہ بل نہیں آئے گا، اور لوگ آرام سے کہتے ہیں ہم نے تو بجلی والے کو بلایا تھا، اس نے صرف 2,000 لیے، اندر کھاتے بات کا پتہ ہوتا ہے نا، پتہ ہوتا ہے کہ یہ تاریں جوڑ رہے ہیں، لیکن معصوم بن کئی جاتے ہیں، لوگ یہ بھولے بھی بن کہتے جاتے ہیں ہیں۔ کہ جی ہم نے اس لیے کروایا کیونکہ جو گورنمنٹ بھیج رہی ہے وہ بھی تو ناجائز ہے، ہاں، وہ کون سا جائز ہے جو ہم وہ دیں، اس لیے ہم نے نہیں، میرے بیٹے نے اس کا جواب دیا تھا، میرا بیٹا کہتا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کو کروا دیں، ہمارا ڈرائیور آیا کہتے جی باجی یہ کروا لیں، تو میرا بیٹا پتہ کیا کہتا، اس نے نا ایک اس کے پاس کارٹون تھے، اس میں تھی ایک بہت بڑی بس، اس پہ لکھا ہوا تھا پاکستان، اور وہ گر رہی تھی، تو نیچے صرف 2-4 لوگ نا اس کو نا ایسے پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور باقی وہ ساری نا کھائی میں گر رہی ہے،
تو اس نے آگے سے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ ہم لوگ ہیں جو بل دے رہے ہیں، تو یہ جو پوری بس ہے اس کو یہ الٹ لگا رہی دینے والے وہ پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ سارے ہیں، تو اگر ہم لوگ بھی مطلب یہ سارا کام کریں گے تو اس بس کو گرنے سے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ کہتا ہے تو ایسے کبھی بھی نہیں، یہ ہم نے تو نہیں کروانا۔ سرکاری بڑا اچھا لگا، میں نے کہا سرکاری چلو ادارے بچوں ہو کو جائیں، join جاب کیا کرنے والے ہو جائیں، وہ کہتے ہیں کہ مفت کا مال ہے کھاؤ، میرے کچھ نہیں بھائی ہوتا۔ وہ کہتے ہوتے کہ ایک دودھ کا گیلن ہے نا، اس میں ایک چیز بھی گندگی کی پڑ جائے نا، وہ سارا گیلن آپ آ گیا۔ آپ اپنی لائف اتنی اچھی گزارتے خالی پی لیجیے، کوئی بھی چیز ایسا مت کرو کہ نا انسان کے وہ سارا کچھ ہی حرام ہو بالکل جائے، اتنی بالکل۔ محنت سے حلال تو کماتے جس نے اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ کھلائے نا وہ بچے کبھی فرما بردار نہیں ہوتے، کبھی بھی نہیں ہوتے فرما بردار، تو وہ بلکہ ایسے باولے کتے نہیں ہوتے ویسے بن جاتے، وہ اور کہتے یہ ہیں اور اللہ کا لاؤ اصول ہے، اور لاؤ، ہم اس کو ہاں بدل یہ نہیں اصول سکتے۔ ہے۔ تو لہذا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ کہہ رہے ہم لازماً ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے، یعنی ان کے راستے میں پریشانیاں مصیبتیں جو آئی ہیں اللہ نے ان پر جو ڈالی، اگر انہوں نے برداشت کیا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے۔ اور چھوٹے گناہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، یقین مانیں ہم اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ گئی، اب اس کو معاف کس نے کرنا ہے؟ ہم تو نہیں صحیح کر سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، اب اس کو معاف کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے معاف کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، صبر کیا، برداشت کیا، اپنے ایمان کی حفاظت کی، بات یہ میں کر رہی تھی ہم گھر کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہم فرنیچر کی، ہم کپڑے کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ڈیکوریشن پیس کی حفاظت کرتے ہیں، ہر چیز کی حفاظت کریں، ایمان کی حفاظت نہیں کرنی۔ اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ ایمان کی حفاظت قرآن مجید کو پڑھ کے سمجھ کے، تب ایمان کی حفاظت ہے، تب ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، تب ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط اچھا بہترین ہوتا ہے۔ ہر چیز کو پالش کرنا پڑتا ہے نا، ایسے ایمان کی بھی کیئر کرنی پڑتی ہے، اس کو بھی پالش کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے پھر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم لازماً ان کو بہترین بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا، نیک لوگوں کو ایک ایک نیکی کا اجر ملے گا، اللہ ضائع نہیں کرتا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے ہدایت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آزمائشوں کی بات چل رہی تھی نا کہ ظلم کریں، تکلیفیں اٹھائیں اگر مسلمان، اور اللہ کہہ رہے میں ان کو اجر دوں گا، اور جو جہاد کرتا رہے معاشرے کے خلاف، نفس کے خلاف، اللہ کہہ رہے ہم ان کی ایک ایک نیکی کو ضائع نہیں کریں گے۔ اب نیکیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، اللہ نے آگے یہ وصیت کی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے ہدایت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان کے لیے والدین چونکہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، چڑچڑے ہو چکے ہوتے ہیں، ناسمجھ ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں، بہت گیپ، اب تو بہت گیپ ہوتا ہے، جنریشن گیپ، مائنڈ کا گیپ بہت زیادہ، کلچر کا گیپ بہت زیادہ گیپ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ایک مسلمان کو میں نے وصیت کی صرف نمازیں نہیں پڑھنی، صرف ایمان نہیں لانا، صرف کلمہ نہیں پڑھنا، اس کے بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کرنا ہے۔ یقین مانے بچے کہتے ہیں آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، اور حسن سلوک کیا ہے؟ سمجھ آئے یا نہ آئے، ذہن میں آئے یا نہ آئے، آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، آپ کو اچھی لگے بات والدین کی یا نہ لگے، اللہ کہہ رہا ہے جھکے رہو، اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو، ان کو جیسے ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا کہ انسان کہتا ہے نا کہ کیا آپ نے بات کر لی، اف بھی نہ کرو، فلا تقل لہما اف، ہم سب بنی اسرائیل میں پڑھ کر آئے ہیں، ان کو اف بھی نہ کہو۔ یہ بچے کہاں ہوں گے؟ یہ والدین کہاں ہیں؟ والدین بھی گم ہو گئے اور بچے بھی گم ہو گئے۔ پہلے تو والدین نے ہونا تھا، بچوں کو سکھانا تھا کہ ریٹرن میں آپ نے ہمیں کچھ دینا بھی ہے نا۔ وہ جوان ہو جاتے ہیں، بچے کہتے ہیں، والدین کہتے ہیں آپ نے کیا کھانا ہے، اور بچے کہتے ہیں ہم چھوٹے ہیں، اچھا ابھی بھی ہم چھوٹے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے دینا ہے، والدین کو فکر اب انہوں نے پہننا کیا ہے، اب ان کو کہاں گھمانے پھرانے لے کر جانا ہے، اور بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس سے وہ ہر چیز پوری دنیا میں گھوم جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں کہاں وہ سیر کر رہے ہیں،
وہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں، ان کے دماغ میں کیا کیا چیزیں جا رہی ہیں، اور ماں باپ نے کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں چھوٹا بچہ سمجھا ہوا ہے، اور وہ بھی چھوٹے بچے بنے ہوئے، دو ہمیں دو ہمیں دو، وہ لیے چلے جا رہے ہیں۔ مضبوط مائیں بننا ہے، بس میں کہتی ہوں 15 سال کے بعد بچہ مضبوط ہو گیا، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اب ان کی ٹریننگ کریں کہ دیں، کچھ نہیں تو اپنا سنبھالیں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، پڑھائی میں مصروف ہیں یا اس کے پاس موبائل لے کر بیٹھے ہیں۔ ماں باپ بھی کہتے ہیں اچھا صحیح ہے، انہیں بھی تو پتہ چلے دنیا میں کیسے چلنا ہے، اس دنیا کے ساتھ کیا چلنا ہے۔ سب سے پہلے تو گھر میں چلنا ہے، سب سے پہلے تو انہوں نے والدین کے ساتھ چلنا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے ہدایت کی ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کا مطلب برابری والا معاملہ نہیں کرنا۔ یہ ایسے اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے والدین کے دل میں، ون ٹریفک ہے، یعنی والدین نے دینا ہے اور اولاد نے لینا ہے، اور اولاد کو ویسی محبت ہو ہی نہیں سکتی جیسے والدین کو محبت ہے۔ کم از کم والدین اتنا تو سکھائیں کہ کچھ تو دے۔ میں کہتی ہوں بچوں کو پانی پلانا بہت مشکل لگتا ہے، ایک گلاس پانی نہیں پلا، وہ کہتے ٹائم ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے والدین کی خدمت کریں گے؟ جبکہ اللہ نے تو کہہ دیا تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی ہیں، اور یہ امتحان آتا ہے۔ میرے خیال میں 40 سال کے بعد عورت ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور 50 سال کے بعد تو ضرورت ہوتی ہے اولاد سنبھالے، اور اولاد کہتی ہے کیا بوجھ ہے۔ یہ ہمارے بحریے میں بھی بنا ہوا ہے، اولڈ ہاؤس بنا ہوا ہے، جمع کروا دو، پیسہ بہت ہے، جمع کروا دیتے ہیں، سال بعد چلے جاتے ہیں، حق ادا ہو گیا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بہت بڑی نیکی ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے چڑچڑے پن کو برداشت کرنا ہے۔ وہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کے اندر بڑھاپا آ چکا ہے، وہ بچے کی طرح، قرآن مجید میں آتا ہے کہ جیسے کہ پلٹ گئے، بچے کی طرح بن گئے، ویسے ہیں۔ اولاد اگر نیک ہے تو تب تو ذمہ داری اٹھائے گی، ورنہ نہیں اٹھائے گی۔ یہ ڈگریاں، دنیاوی ڈگریاں نہیں خدمت کرنے کے لیے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ ایک بچے کی کہاں جاب ہے، ایک کی کہاں جاب ہے، ایک کسی ملک میں ہے، ایک کسی ملک میں، والدین کہاں جائیں؟ پیسہ آ جاتا ہے، ڈراپ آ جاتے ہیں، چیک آ جاتے ہیں، اب کیا والدین جائیں؟ بڑے بڑے گھر ہیں، ملازم ہیں، بچے نہیں۔ بچوں کے لیے تو والدین جنت بھی تھے اور دوزخ بھی، اگر یہ خدمت نہیں کریں گے تو اپنی نیکیوں کو ضائع کریں گے۔ اللہ کہہ رہے والدین، میں نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ یہ مشکل کام تھا، اس لیے اللہ کہہ رہے ہم نے وصیت کر دی۔ مشکل کام تھا، آسان کام نہیں تھا۔ جتنے ماں باپ آسانی سے والدین اپنی اولاد کی کیئر کرتے ہیں، دیتے ہیں، ان کے لیے تو آسان ہے، لیکن اولاد کے لیے والدین کی خدمت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ نے کہہ دیا بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا، لیکن آپ نے پوچھا تمہارے والدین کہاں ہیں؟ اس نے کہا میرے والدین پیچھے گھر ہیں، بوڑھے ہیں والدین۔ آپ نے کہا جاؤ، تمہارا یہی جہاد ہے، اپنے والدین کی جاؤ خدمت کرو، اپنے جہاد پر نہیں جانے دیا۔ آج بچے چلے جاتے ہیں، اور میں حیران ہوتی ہوں، ایک بیٹا اور والدین بھیجنے پہ خوش ہیں، بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں، بچوں کے کیریئر کا معاملہ ہے، بچوں کی فیوچر کا معاملہ ہے، بھیج دیتے ہیں، اور بعد میں آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ یقین مانے میں نے دیکھا ہے، رو رو کے، یاد کر کر کے، ان کی تصویروں کو چوم چوم کے۔ اللہ کہہ رہے ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ ان چیزوں میں جس کا ان کو علم نہیں، تو پھر ان کی بات مت مانو۔ ٹھیک ہے، ویسے نہیں بات مان رہے، لیکن کہتے ہیں ماں باپ کہہ رہے ہیں کیا کریں، تیجا کرنا ہے، 40واں کرنا ہے، کل کرنا ہے، میلاد کرنا ہے، ماں باپ کے کہنے پر کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں بڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، بڑے بوڑھے بھی کہتے ہیں ہم کر دیتے ہیں، لیکن ویسے نہ نماز کا پتہ، نہ شرک کا پتہ، نہ توحید کا پتہ، نہ بدعات کا پتہ۔ کہتے ہیں جیسے ماں باپ کہہ رہے ہیں ویسے کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر والدین شرک پر ابھاریں، میری نافرمانی پر دباؤ ڈالیں، پھر ان کی بات نہیں ماننی، ٹھیک ہے نا۔ فلا تطعہما، پھر ان کی بات نہیں مانی۔ سمجھ آئیے اس بات کی، یعنی والدین کی بات خدمت میں، کیئر میں، صلہ رحمی میں، خیال رکھنے میں، اس معاملے میں تو والدین کی بات ماننی ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی میں بات بڑے بوڑھوں کی کبھی بھی نہیں ماننی۔
ہاں اگر وہ کرتے ہیں، بہت مجبور کرتے ہیں، تو ان سے کہ چلیں ٹھیک ہے، انہی کے نام پہ رکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں تو انہی کے اس پہ رکھیں، ہاں خود نہ شامل ہوں، خود ان معاملات کو شروعات نہ کرنا شروع کر دیں، ان معاملات کا، ان سلسلوں کا۔ اگلی نسل کہتی ہے اچھا ہمارے ماں باپ نے کیا، پھر وہ کرتے ہیں، وہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ میری نافرمانی پر دباؤ ڈالیں، انہیں ٹال دو کسی بھی لحاظ سے، پھر ان کی بات نہ مانو۔ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم اعمال کرتے رہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ کہہ رہے لندخلنہم فی الصالحین، ہم انہیں ضرور داخل کریں گے نیک لوگوں میں، یعنی دنیا میں بھی اگر نیک لوگوں کے ساتھ ان کی صحبت ہوئی تو قیامت والے دن اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم ان کو نیک لوگوں کی صحبت جنت میں نصیب کریں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب انہیں اللہ کے راہ میں تکلیف پہنچائی رہتی ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ اللہ لوگوں کی تکلیفوں کو اللہ کے عذاب کے مانند سمجھ لیتے ہیں، یعنی ایمان تو پورے خلوص کے ساتھ لاتے ہیں، مگر راستے میں جب مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں تو پھر ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، وہ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے۔ دیکھیں کیمرے میں دیکھیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کا عذاب ہے، وہ پھر جو ہے برداشت نہیں رکھتے، پھر وہ حوصلہ نہیں رکھتے۔ وَلَئِن جَاءَ، کون ہے؟ وَلَئِن جَاءَ، آدمی ہے کوئی؟ چلیں پھر خود ہی دیکھ لیں گے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو یہ ضرور کہیں گے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہی تو تھے۔ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، تو کیا اللہ بخوبی واقف نہیں اس سے جو تمام جہانوں کے سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ یعنی تکلیف آئے تو سمجھتے ہیں اللہ کا عذاب ہے، اور اگر حالات اچھے ہوں اللہ کی طرف سے مدد آئے تو پھر کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہیں، پھر کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں سینوں کے بھید جانتا ہوں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے اہل ایمان کو بھی، اور ظاہر کر دے گا منافقین کو بھی۔ یعنی آزمائشیں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کھڑے کھوٹے میں فرق کرے، نیک اور بد میں فرق کرے، مخلص اور منافق لوگوں میں فرق کر دے۔ ہم بھی تو مشکل وقت میں جب کسی سے مدد مانگتے ہیں، پیسوں کی ضرورت ہو، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بہانے بنا رہے ہیں، اب ہماری مدد نہیں کر رہے، اور کون دوست ایسے ہیں، کون سے بہن بھائی ایسے ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی۔ ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کتنے یہ ہمارے اپنے ہیں اور کتنے ہی ہمارے اپنے مخلص نہیں ہیں۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، اور یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کرو اور ہم آخرت میں تمہارے خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون، اور نہیں ہے اٹھانے والے ان کے خطاؤں کا کچھ بھی بوجھ، یقیناً یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہر ایک نے گناہ کا بوجھ خود اٹھانا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، ہر ایک نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ ہاں دھوکہ ضرور دیتے ہیں کہ ہم آپ کا بوجھ اٹھا دیں گے، اچھا یعنی بہن بھائی بھی کہہ دیتے ہیں اچھا تم میری خاطر یہ کر لو نا، اور ہم یہ سوچیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کا کام ہے تو ہم کیوں کریں کسی کے خاطر؟ ہمارا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اپنا بوجھ اٹھایا نہیں جائے گا تو کہاں کہ دوسروں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، یہ بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں دوسروں کی خطاؤں کا، بے شک یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، البتہ وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے لوگوں کا بوجھ بھی۔ یعنی جیسے کل بات کر رہے تھے نا عذاب جاریہ کی، جو لوگ میڈیا میں ہیں، میں کہتی ہوں خواتین آ کر موویز بنوا لیتی ہیں، پکچرز کھنچوا لیتی ہیں، جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں کتنا گناہ ان کے کھاتے میں جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے بھی بوجھ اٹھائیں گے اور دوسروں کے بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ ایک گناہ کی بنیاد رکھی، اس گناہ کو جتنے لوگوں نے دیکھا سب کے گناہوں کا بوجھ اس کے کھاتے میں آئے گا۔ اور اسی طرح نیکی کی جس نے بنیاد رکھی، اور اس کو تو اپنی نیکی کا صلہ ملے گا،
جتنے لوگ نیکی کریں گے سب کی نیکیوں کا ثواب صدقہ جاریہ جس نے بنیاد ڈالی شروعات کی اس کو ثواب ملے گا. یہ اللہ کا ظرف ہے. اللہ کہتا ہے گناہ کی سزا بھی بہت ہے اور نیکی کا اجر بھی بہت ہے، میں بہت نوازتا ہوں. وَلَيَسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے لازماً پوچھا جائے گا قیامت کے دن اس کے بارے میں جو لوگ یہ جھوٹ گھڑ لیتے ہیں. اچھا دنیاوی معاملوں میں تو جھوٹ گھڑیں، دین کے معاملے میں بھی جھوٹ گھڑ لیتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں جھوٹ کا ضرور ان سے پوچھا جائے گا. اب اگلا رکوع جو شروع ہو رہا ہے، اس رکوع میں ہم پڑھیں گے نوح علیہ السلام کی استقامت. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف. تو وہ رہے فَلَبِثَ فِيهِمْ، تو وہ رہے ان میں أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 50 برس سے کم 1000 برس، یعنی 950 سال رہے، دعوت دیتے رہے. کتنا ٹائم ہے. لیکن جن لوگوں نے مخالفت کرنی ہو، بات نہ ماننی ہو، اتنا ٹائم بھی گزرا اور ایمان نہیں لائے. کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ چند لوگ جو کشتی پر سوار ہو گئے، تھوڑے لوگ. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو ان کو آ پکڑا طوفان نے اور وہ ظالم تھے. نوح علیہ السلام ثابت قدم رہے، روزانہ دعوت دے رہے ہیں، حق بات ان تک پہنچا رہے ہیں. یہ ایمان نہیں لا رہے تو نہیں لا رہے. کیا ہوا پھر آخر؟ اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو ہم نے بچا لیا نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو، اور اسے بنا دیا ہم نے تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنے کہ نہیں بنے. باقی تمام لوگ غرق ہو گئے اور مخلص لوگ اور نیک لوگوں کو اللہ نے اس پانی سے بچا دیا. آگے ابراہیم علیہ السلام کی استقامت. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ، پہلے ہم نے صحابہ کرام کی استقامت پڑھی جو غلام تھے، ان پر ظلم ہو رہا تھا. اللہ نے ان کو کہا ایسے جو نہیں جنت میں چلے جاؤ گے کہ ایمان لے آئے ہو، آزمائش تو آئے گی. اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں نوح علیہ السلام کی آزمائش کے 950 سال دعوت دی. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی استقامت. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم کو بھی اللہ نے رسول بنا کر بھیجا جب اس نے کہا اپنی قوم سے اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر یہ تو ایک محض بت ہیں اور یہ تم لوگوں نے خود ہی گھڑے ہوئے ہیں، یہ جھوٹے بت ہیں. ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یملکون لکم رزقا، تمہارے لیے یہ رزق کا کچھ اختیار نہیں رکھتے. فابتغوا عند اللہ الرزق، تو اللہ کے پاس سے رزق مانگو. وعبدو، اور اسی کی بندگی کرو. واشکروا لا، اور اسی کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون، تم سب کو اس کی طرف لوٹائے جانا ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم جھٹلا رہے ہو تو یاد رکھو تم سے پہلے بھی جن قوموں نے جھٹلایا، تم سے پہلے تمام اور بھی بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول کی ذمہ داری مگر پہنچا دینا صاف صاف. اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کس طرح اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، کہہ دیجئے ان سے کہ سیر کرو زمین میں اور دیکھو کیف بدأ الخلق، کیسے اس نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر وہ دوبارہ ان کو آخرت میں پیدا کرے گا دوسری بار. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا. وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹا دیے، تم سب اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے زمین میں اور نہ آسمان میں.
وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی تمہارا حمایتی اور نہ ہی مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم، یہی ہیں وہ لوگ جو مایوس ہو چکے ہیں میری رحمت سے، اور یہی ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کہہ رہے ہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اب یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اپنا تعارف کروایا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی بات دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے۔ قصہ تو ابراہیم علیہ السلام کا چل رہا تھا، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا تعارف کروایا کہ اللہ کی ذات کون ہے، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اس سے کوئی بھاگ نہیں جا سکتا، اس کے پاس پلٹ کے جانا ضرور ہے۔ یہاں سے پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے قصے کا۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه او حرقوا، تو کوئی جواب نہیں تھا اس کی قوم کا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر دو، اسے جلا دو۔ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی، سمجھے نہیں بات کو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات کی طرف نہیں بلا رہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان کو حق کی دعوت نہیں دے رہے، اللہ کے ساتھ جوڑ رہے تھے، سمجھے نہیں بات، بلکہ کہا اس کو قتل کر دو، اس کو ختم کر دو، اس کو جلا دو۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے اسے نجات دے دی آگ سے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مضبوط چیز ایمان تھا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اللہ کے ساتھ ان کا ریلیشن تھا۔ اللہ نے آگ سے بھی کہہ دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، یعنی حالات بھی نہ ہوں، اسباب بھی نہ ہوں، اللہ کے ساتھ بندہ جڑا ہوا ہو، مضبوط ایمان ہو، آزمائشوں کے بعد جب مدد آتی ہے تو ایسی مدد آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو بھی ٹھنڈا کروا دیا اور کہا اے آگ اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو، ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جائے۔ تو ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایمان کی، مضبوط ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ مدد کرے گا، ضرور کرتا ہے اللہ مدد، لیکن جذبوں والا ایمان، شوق والا ایمان، اللہ کے ساتھ توکل ایسا ہو جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام، یعنی آگ میں ڈال لیں مطمئن ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ ان تمام لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کر لیا کہ ابراہیم کو جلا دو، ختم کر دو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، دل خالی نہیں تھا ایمان سے۔ اللہ کہہ رہے ہم نے ان کو نجات دے دی، ابراہیم علیہ السلام کو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم لوگوں نے اللہ کے سوا جو بت بنا رکھے ہیں، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ تو بس دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس کی محبت کی وجہ سے ہے، یعنی تمہارا ایک دل کا تعلق جڑا ہوا ہے، تمہارا ان پر ٹرسٹ ہو گیا ہے، تمہارے عقائد ایسے ہو گئے ہیں۔ اصل حقیقت تو ایسی نہیں ہے کہ یہ کام آنے والے ہوں۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، یا اللہ اس نے مجھے خراب کیا، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے ان پر بھروسہ کیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک دوسرے پر لعنت کرو گے۔ ومأواکم النار وما لکم من ناصرین، اس وقت پھر تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور اس دن تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ لہذا یہ دوستیاں، یہ بھروسے، یہ گٹھ جوڑ، یہ دنیا کے فائدے، یہ دنیا تک ہیں۔ قیامت کے دن دوست، رشتہ دار سب پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ، اللہ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ چھپاتے پھریں گے، بیوی اپنے خاوند سے اور خاوند اپنی بیوی سے، بچے اپنے والدین کو دیکھ کر اور والدین اپنے بچوں کو دیکھ کر منہ چھپاتے پھریں گے۔ آج یہ نہ کہہ دیں کہ اپنی کچھ نیکیاں دے دو، تھوڑی سی نیکیاں رہ گئی ہیں، اپنی نیکیاں دے دو، ہماری بچت ہو جائے، ہم جنت میں چلے جائیں، ہم جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ کہہ رہے اس دن ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھریں گے، کچھ نیکیاں نہ مانگ لیں، کوئی ہیلپ نہ مانگ لیں۔ تو لہذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین، اللہ کہہ رہے یہاں وہاں پر تم ایک دوسرے پر ایک دوسرے کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤ گے، بلکہ کیا کرو گے
کہ یا اللہ آج ہماری بچت ہو جائے، ہم اس مشکل گھڑی میں ہم بچ جائیں۔ فآمن لہ لوط، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا تو اللہ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لے آئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، یقیناً وہ بڑا زبردست کمال حکمت والا ہے۔ یہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا، یہ 590 میں یہ صورت نازل ہوئی۔ غلاموں پر ظلم ہو رہا ہے، صحابہ کرام پر ظلم ہو رہا ہے، اور جو ینگ نسل جو تھے، لیڈ طبقے کے نوجوان لڑکے، وہ بھی ایمان لا رہے تھے، ان پر بھی ظلم کر رہے تھے۔ اللہ ذہن بنا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتا کر۔ وقال انی مہاجر الی ربی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام پھر ہجرت کر گئے تھے، عراق کو چھوڑ کر پھر شام کی طرف ہجرت کر گئے، جگہ چھوڑ دی، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، والدین کو چھوڑ دیا۔ تو ان کا بھی ذہن بنایا جا رہا ہے کہ مکہ کی طرف تم لوگوں کو ہجرت کرنی پڑے گی، ایسے ماحول میں نہیں رہنا جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ چھوڑیں اس محفل کو، اس دوستی کو، ان رشتہ داروں کو جو آپ کو اللہ کی نافرمانی پر مجبور کریں۔ چھوڑ دیں ایسی دوستی جہاں بیٹھے اور انسان سے غیبتیں ہو جائیں، چغلیاں ہو جائیں، مذاق اڑائے انسان دوسروں کا۔ ایسی دوستیاں نہیں نبھانی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، ہجرت کر جائیں، چھوڑ دیں، اٹھ جائیں، ایسی کمپنیوں کو چھوڑ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کر لی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہجرت کی، بڑی قربانی دی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہجرت کے بدلے میں ہم نے انہیں اسحاق جیسا بیٹا دیا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ان کی نسل میں ہم نے رکھ دی نبوت بھی اور کتابیں بھی بھیجنا شروع کر دیں۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں بھی وہ یقیناً ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ امتحان ابراہیم علیہ السلام بڑے سخت دے کر آئے ہیں، وہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی۔ یعنی وہاں سے لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ دوسرے شہر سدوم کی طرف گئے۔ وہاں کے لوگ جو تھے وہ اچھے نہیں تھے، لوط علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے اور ان کے اندر جو برائی تھی وہ لوط علیہ السلام انہیں کہہ رہے ہیں ایسی بے حیائی کا تم لوگ ارتکاب کرتے ہو، آج تک کسی نے یہ بے حیائی والا کام نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، وتقطعون السبیل، اور لوگوں کے راستوں کو کاٹتے ہو، منقطع کرتے ہو۔ یعنی فطرت نے اس مقصد کے لیے مرد اور عورت کا ملاپ کا جو طریقہ رکھا ہے اس سے اولاد پیدا ہو، تم نے اس راستے کو ختم کر دیا، اس راستے کو بھی کاٹا ہوا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ تعلق رکھے اور عورت عورت کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرے تاکہ اولاد کا سلسلہ ہی نہ ہو۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں نے ایسا بے حیائی کا کام کیا اس سے پہلے آج تک کسی نے نہیں کیا۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور یہ تم کرتے ہو اس برے کام کو عام مجلسوں میں بھی کرتے ہو۔ فما کان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان كنت من الصادقین، تو اس کی کوئی قوم کا کوئی بھی جواب اس کے سوا نہیں تھا، انہوں نے کہا تم لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ یعنی جب انسان اللہ سے نہیں جوڑتا نا، اللہ کے عذاب سے بھی نہیں ڈرتا، کرنا ہے جو کر لو، اچھا دیکھا جائے گا، جب اللہ کے پاس جائیں گے پھر پتہ چل جائے گا، جب آئے گی نا قیامت، جب آئے گی نا قبر، جب آئے گی نا موت، دیکھا جائے گا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، تمہیں کیا پرواہ اس بات کی میرا اور یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر اللہ کا معاملہ اور آپ کا معاملہ ہے تو آپ سدھر جائیں، آپ ڈر جائیں۔ تو قوم نے کیا جواب دیا، عذاب لے آنا ہے تو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آج کل کے حالات بھی بے حیائی، عریانی، فحاشی، یقین مانے زنا عام ہو گیا اور اس کو زنا سمجھا نہیں جاتا، کہتے ہیں چھوٹی سی بات، زنا سمجھا نہیں جا رہا، یقین مانیے۔
اور ماں باپ اولادوں کی سب سے بڑی بات جلدی شادی نہیں کر رہے. اتنا زیور بن جائے، فنکشن کا سوٹ تیار ہو جائے، اچھی جگہ فنکشن کرنا ہے، بڑا بہترین فنکشن کرنا ہے، بہترین جہیز بریاں تیار ہو جائیں، ہماری ڈیمانڈ پوری ہو جائے. بہت سخت حساب ہے، بہت سخت حساب ہے. تو ایسا لگتا ہے زنا عام ہے اور ڈیمانڈ ہے کہ ہم کہتے ہیں پوری ہوں پھر شادی کر لیں. ایسی بھی کیا جلدی ہو گئی ہے نا، اتنی بھی کیا جلدی ہے. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب ان مفسد قوم کے خلاف میری مدد فرمائیں. لہذا یہ دعا ہم خود بھی کریں اور اپنی اولادوں کو بھی یاد کروائیں. رب انصرنی علی القوم المفسدین. جو بھی فساد کرنے والے ہیں اس زمین پر، تباہی مچانے والے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کس طرح ہماری نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہماری نسلوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، ان کی صلاحیتوں کو ختم کیا جا رہا ہے. رب انصرنی علی القوم المفسدین. اے میرے رب ان فساد کرنے والی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما، ہماری نسلوں کو بچا. یہ دعا خاص یاد رکھیں، اپنی اولاد کو بھی کہیں، اولادوں کو بھی کہیں، وہ بھی پڑھیں اور خود بھی یہ یاد کریں. قالوا انا مہلک ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر گئے، قالوا انا مہلک آل هذه القریہ. انہوں نے کہا ہم ہلاک اس بستی کو کرنے والے ہیں. ان اہلها کانوا ظالمین. بے شک اس کے اہل والے ظالم ہیں. یعنی خوشخبری تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی لے کر آئے تھے اور کہا کہ ہم یہ قوم لوط جو ہے اس کو اب ہم تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. قال ان فیہا لوطا. ابراہیم علیہ السلام کو فوراً فکر ہوئی، کہا اس میں تو لوط بھی ہے، یعنی اپنے بھتیجے کی بات کی. قالوا نحن اعلم بمن فیہا. انہوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کون کون اس میں ہے. لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین. ہم ضرور بچا لیں گے اسے بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی سوائے اس کے بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. اندازہ لگائیں، بیوی ایمان نہیں لائی تو بیوی کی نجات نہیں ہوئی. آج تو کہتے ہیں آپ امام کعبہ سے ہاتھ ملا لیں آپ کی بخشش ہو جائے گی، آپ فلاں سے بیعت کر لیں، نیک صحبت میں بیٹھ جائیں، بس آپ کریں کچھ نہیں، عمل کچھ نہ کریں، آپ صرف ان کی نظر آپ پر پڑ جائے آپ کی بخشش ہو جائے گی. تو اللہ کہہ رہا ہے لوط علیہ السلام سے کہا آپ کی بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، اس کی نجات نہیں ہوگی. کیوں نہیں نجات ہوگی؟ اعمال نہیں ہیں. اور ایمان تو لائی لوط علیہ السلام پر لیکن اعمال اچھے نہیں تھے، اعمال برے تھے، عریانی، فحاشی، بے حیائی والے کام تھے. اللہ نے پیغمبر کی بیوی بھی ہے، اللہ نے نجات نہیں کی. کتنا ضروری ہے بے حیائی کا ساتھ کبھی نہ دیں، عریانی، فحاشی ہے نا، نیکی کے کاموں میں ساتھ دیں. جو بھی کچھ وتعاونوا علی البر والتقوی. اللہ کہہ رہے تعاون کرو نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. گناہ اور سرکشی اور نافرمانی کے کاموں میں چھوٹا سا بھی تعاون نہ کریں. اپریشیٹ تو کریں ہی نہیں، آپ اچھی لگ رہی ہیں نہ کہیں. وہ پوری کی پوری مردوں کو دعوت دے رہی ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ تو بالکل ینگ لگ رہی ہیں، میں نے تو آپ کو پہچانا نہیں. بھائی نہ خوش کریں اسے، ضروری کہنا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو شیطان کتنا پمپ کر دے گا، کتنے گھر وہ اجاڑے گی، کتنے مردوں کے لیے وہ عورتیں فتنہ بن جاتی ہیں. تو لہذا لوط علیہ السلام کی بیوی کی بھی نجات نہیں ہوئی. وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے یعنی وہ فرشتے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، سِیَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، تو وہ ان کی برائی کی وجہ سے پریشان ہو گئے اور ان کا دل تنگ ہونے لگا. اصل بات یہ تھی کہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے اور اپنی وہ قوم کے اخلاق کردار سے واقف تھے کہ یہ تو خوبصورت لڑکوں کو چھوڑتے نہیں ہیں. لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے. لوط علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا فقالوا لا تخف ولا تحزن. آپ خوف نہ کھائیے، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں. انا منجوک واہلک. ہم تو نجات دینے والے ہیں آپ کو بھی اور آپ کے اہل والوں کو. الا امرأتک کانت من الغابرین. سوائے آپ کے بیوی کے وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں سے. یعنی اگر میاں بیوی میں سے اگر بیوی نیک ہے اور خاوند نیک نہیں
تو اس کو اس کی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر خاوند نیک ہے اور بیوی نیک نہیں ہے تو اس کو اپنے خاوند کے نیک ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. انا منزلون علی اہل هذه القریۃ رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر ایک عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ یہ فسق و فجور نافرمانی. اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے. یقین مانیں اس قوم پر اللہ نے سب سے برا عذاب اوپر بھی اٹھایا, اوپر اٹھانے کے بعد پٹک کے بھی ڈالا اور پتھروں کی بھی بارش بھی کی اور زمین کے اندر دھنسایا بھی. اتنی اللہ کو بے حیائی, عریانی, فحاشی بری لگتی ہے, نافرمانی بری لگتی ہے. اور اتنا اس بات کو سمجھا جاتا ہے کہ آج ہم دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں. جتنے بے حیا ہو جائیں, جتنے اپنے جسم کو نمایاں کریں, جتنے ننگے ہو جائیں, اتنے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ماڈرن بن گئے, ہم دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں. اللہ کو اتنا برا لگا. اللہ نے کہا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے بھیجا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کے کام کرتے تھے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور ہم نے چھوڑ دی اس بستی میں ایک واضح نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. یعنی قوم لوط کی جو بستی تھی ان کے کھنڈرات موجود تھے اور ان سے کہا جا رہا ہے قریش مکہ سے اس میں نشانی موجود ہے. تم لوگ تجارت کے لیے ان راستوں سے گزرتے تو ہو, دیکھتے تو ہو, تمہارے لیے عبرت ہے کہ یہ بے حیائی کرنے والے, یہ فحاشی کرنے والے, یہ نافرمانی کرنے والے اللہ کے حکموں کو توڑنے والے تھے. ان پر عذاب آیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اور مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی کو شعیب علیہ السلام کو. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ. تو اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرو. فَكَذَّبُوا. تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اللہ کہہ رہے ہیں ان کو زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ رہ گئے اپنے گھروں کے اندر اوندھے گرے ہوئے. کتنا انسان کو اپنا گھر پیارا ہوتا ہے اور کتنی محنت سے انسان گھر کو سجاتا ہے اور بناتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کو ان کے گھروں کے اندر اوندھے منہ گرا دیا, ایسے زلزلے نے پکڑا. وَعَادًا وَثَمُودَ. یہ قوم سمود, یہ اس کے قوم شعیب کے اندر کیا برائی تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اور ابھی بھی ڈنڈیاں مارنے والی یہ برائی تو ہے اس قوم کے اندر. کسی بھی لحاظ سے کسی کا کہیں پر بھی داؤ چلے وہ کہتے ہیں کچھ نہیں فرق پڑتا, تھوڑا سا تو ہے, کمی تھوڑی بہت ہے, زیادہ نہیں ہے. اور تھوڑی کمی ملا کے کتنی ذرا بچت ہو جاتی ہے, اور دنیاوی لحاظ سے وہ بچت لگتی ہے اور آخرت میں تو خسارہ ہی خسارہ ہے. وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ. اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا اور تم پر واضح ہو چکے ہیں ان کے مسکن, یعنی ان کے رہنے کی جگہیں تمہیں پتہ ہیں, تمہیں سب معلوم ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. اور شیطان نے مزین کر دیے تھے ان کے لیے ان کے برے اعمال. یعنی آج بھی برے اعمال شیطان نے مزین کیے ہوئے کہ نہیں کیے. اچھے لگتے کہ نہیں لگتے, ہے نا؟ ایسے تھوڑی ڈانس ہونے لگ جاتا ہے. ماں باپ کے سامنے اولاد کھڑی ڈانس کر رہی ہوتی ہے, ماں باپ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں 1 مہینہ اس نے پریکٹس کی ہے. یہ خوشی کی بات ہے, یہ فخر کی بات ہے. ایک جسم کا حصہ ہلائے اور ویڈیو بنے, مووی بنے اور مرد بیٹھ کر دیکھیں اور ماں باپ فخر سے کہیں. آخری بھائی تھا نا, آخری بچہ ہے نا, پوری تیاری کی ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ. اللہ کہہ رہے شیطان نے تمام اعمال مزین کر کے دکھا دیے. آپ یقین مانیں یہ قرآن کی کلاس ہے نا, کتنے کم لوگ ہیں. کوئی بھی بیوٹی پارلر ہو, ٹائم نہیں ہے, بکنگ فل بک ہے. خواتین جا رہی ہیں, کوئی چھوٹا سا فنکشن آ جائے پہلے پارلر جانا ہے. پیسوں کا اجاڑا الگ, ذمہ داری سے غفلت اور فضول لہو و لغو میں ڈوبی ہوئی ہیں. ٹائم ہے لیکن دین کی طرف نہیں آتے. یقین مانے بڑا دل دکھتا ہے. ٹائم ہی نہیں, کہتے ٹائم ہی نہیں ہے, فرصت ہی نہیں ہے, اتنے مصروف ہیں گھر میں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان نے تمام اعمال مزین کر دیے کہ نہیں کر دیے. پیسہ بھی لگاتی ہیں, ہے نا, بیٹھا نہیں جا رہا, اتنی دیر ویٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں نا گود میں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں.
اب جی اسکن پالش ہے، اب جی وہ ویکس ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ. اور پھر بھی میں آپ کو بتاؤں میاں بیوی کی کوئی محبت نہیں ہوتی، کیونکہ محبتیں تو اللہ نے ڈالنی ہیں. وہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری سے آئیں گے، وہ کبھی نافرمانی سے نہیں آئیں گے. کسی کی مدد کرنی ہو تو وہ پرانی اترن، وہ پرانی چیزیں، وہ باسی چیزیں، اور وہاں 10,000 20,000 50,000 کی بکنگ کروا کے خواتین مطمئن بیٹھی ہیں اور سمجھ. شادی کا برات کا فنکشن ہوگا، گھر والے جو بہنیں بھابیاں خالہ کام وہی کوئی ₹1,00,000 ₹2,00,000 ایک پارلر پہ جا کے دے دیا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم. شیطان نے تمام برائیوں کو یہ مانے ہم دلدل میں گھستے چلے جا رہے ہیں. بڑے سخت ہمارے امتحان ہیں، ہماری نسلوں کے بڑے سخت امتحان ہیں. اگر نہیں جڑے دین کے ساتھ تو بہت تباہی ہے، بہت تباہی ہے. جلدی بچے بوڑھے ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے پیسہ کمانا ہے، ڈیمانڈ ہے آگے خرچوں کی، خواہشات کی ڈیمانڈ ہے، ماڈل بننا ہے، سب سے نمایاں ہونا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم. شیطان نے مزین کر دیا ان کے لیے تمام برے اعمال. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. اور شیطان روک رہا ہے انہیں سیدھے راستے سے، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ بہت سمجھ بوجھ والے ہیں. دنیا کے معاملات میں بڑے سمجھ والے. تھوڑی سی بچت ہوتی ہے نا، خواتین رولتی ہیں بازاروں میں، یقین مانیں، اور وہ بڑی خوش ہوتی ہیں. ₹100 کی بچت ہو گئی، وہاں سے اتنی کی چیز مل رہی تھی، میں وہاں گئی، میں وہاں گئی، ارے بھائی کتنا ٹائم لگا کر آ گئی ہیں. اتنی کوئی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، یقین مانیں. ایمپوریم مال چلی گئیں، پیکیجز مال چلی گئیں، میچنگ کی، یہ ڈھونڈا، یہ کیا، وہ کیا، ہفتہ بھر تھکاوٹ پھر رہتی ہے. پھر جی بلڈ پریشر ہے، پھر جی جسم تھکا ہوا ہے، پھر کوئی نیکی کا کام نہیں ہو سکتا، پھر کلاس میں نہیں آ سکتے، پھر کچھ پڑھ نہیں سکتے، بیمار. وہ کیا تھا، ایک بیگ لینا تھا، اور اس بیگ میں آپ ایک ہفتہ غائب ہو گئیں. کیا طبیعت خراب تھی؟ اپنی عمر تو دیکھیں، کوئی حال ہے پیکیج مال میں جانے کا؟ چلی جاتی ہیں. یقین مانے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. اللہ کہہ رہے شیطان رکواتا ہے سیدھے راستے سے. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، ہوتے بہت سمجھدار ہیں لیکن سمجھ بوجھ صرف دنیا کے معاملے میں. ہمیں اجر نظر نہیں آ رہا نا، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم یہاں بیٹھ کر کتنی نیکیاں سمیٹ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چل رہا. وہ ہمیں ₹100 کی بچت ہمیں نظر آتی ہے، بہت نفع ہوا، بہت سستی چیز لے لی، بہت بحث کی، اس جگہ گئے، اس جگہ گئے، دیکھا کتنی سستی چیز لے آئے، اور یہ نہیں پتہ کتنی نیکیاں ضائع کر دیں. اللہ نے نا الذین یؤمنون بالغیب، مومن لوگ تو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے اس بات کا، اللہ نے ایک لفظ پڑھنے کا 10 گنا 10 نیکیاں ہماری لکھنی ہیں. ایک ایک قدم پر اجر دینا ہے اللہ نے. یہ بیٹھنے کا اجر، یہ سننے کا اجر، یہ ٹائم نکالنے کا اجر، یہ جہاد، یہ محنت، اس کا اللہ نے اجر رکھا ہے. لیکن اجر نظر نہیں آ رہا، یہ خالی پانی مل رہا ہے، لیکن یہ محنت تو ہے. یہ کیا ضائع ہو جائے گی یہ محنت؟ نہیں. شیطان نے برائیوں کو مزین کر دیا. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. شیطان کی تو پوری کوشش ہے نیکیوں سے روکے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حالانکہ بہت سمجھ بوجھ والے ہیں، بہت سمجھدار ہیں، لیکن دنیا کی حد تک دنیا بنا کر بہت خوش ہو جاتے ہیں. دنیا تو یہیں رہ جائے گی، اور آپ دنیا میں ہم سے اور اوپر امیر لوگ ہیں، ہم سے اوپر اور سمجھدار لوگ ہیں، اوپر تو آ ہی نہیں سکتے. اللہ کے ہاں تو درجات بلند کروا سکتے ہیں، یہ تو کوشش ہم کر سکتے ہیں. یہاں تو ایک سے بڑھ کے رہے، ایک سے بڑھ کر کس کس کے پیچھے لگیں، کس کس سے آگے لگیں. یہاں تو ریس لگی ہوئی ہے، سب کو شیطان نے ریس میں لگایا ہوا ہے. 2 سے 3، 3 سے 10، اس ریس میں سب کو اس نے کھپا دیا اور مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا. دنیا آسان کر کے دکھا دی، تھوڑی سی محنت کرو مل جائے گی، اور دین اتنا مشکل کر کے دکھایا. کون کرے، بہت مشکل ہے.
تھک جاتے ہیں، ہمت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، فلاں بیماری، یہ شیطان نے اتنا مشکل کر کے دکھا دیا نیکی کرنے کے راستوں پر، بہت اس نے روڑے اٹکا دیے، اور ہم ان روڑوں کو اٹھا کے اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ دنیا کے لیے جتنی محنت کرنی پڑے، ہم اپنی عمر کا بھی خیال نہیں کرتے، ہم اپنی محنت کا، اپنی تھکاوٹ کا بھی خیال نہیں کرتے۔ یقین مانیں ہم کھپتے ہیں، ملنا کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہر کوئی خود ہی بنا سنورا اپنے آپ میں مگن ہوتا ہے۔ اپنے دل کی تسلی، نیکیاں کر کے اپنے دل کو مطمئن کریں۔ ہاں دنیاوی معاملات میں جتنی ضرورت ہے کر لیں، کھپے نہیں، نمایاں ہونے کی کوشش نہ کریں، اس ریس میں نہ لگیں۔ وقارون وفرعون وحامان، قارون کا خزانہ، فرعون کی بادشاہت اور حامان، اللہ کہہ رہے ہیں ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس بھی موسیٰ واضح نشانی لے کر گئے تھے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہماری پکڑ سے بچ کر جانے والے نہیں تھے۔ پکڑ لیا نا اللہ نے، پہلے ڈیل دی رکھی ہے نا۔ ایک نافرمانی کے بعد انسان تھوڑا سا اور دلیر بنتا ہے، شیطان کہتا ہے کچھ ہوا، لوگوں نے بھی کچھ نہیں کہا اور اللہ کی پکڑ بھی نہیں آئی۔ اگلی دفعہ شیطان اور دلیر کرتا ہے، تھوڑا سا اور زیادہ گناہ کرو۔ دیکھا لوگ کتنے تعریف کر رہے تھے، تمہیں کتنی عزت ملی، پھر شیطان اور تھوڑا سا پمپ کرتا ہے اور انسان گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اللہ کو کتنا ناراض کر دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تکبر کیا زمین میں، ہماری پکڑ سے بچ کر جانے والے نہیں تھے۔ فَكُلًّا نَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ان کی گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ یقین مانے جب میں گناہ کرتے ہوئے دیکھتی ہوں میں کہتی ہوں یا اللہ ان کو ہدایت دیں، ان کو پتہ نہیں کتنی قیمتی چیز چھوڑی ہوئی ہے، پھینکی ہوئی ہے، پرواہ نہیں کی ہوئی، اور فضول جیسے بچہ ہوتا ہے نا پتھروں میں مٹی میں ہاتھ مار رہا ہوتا ہے اور اس کو قیمتی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیسہ دے دیا، جوانی دے دی، ہمت دے دی، صحت دے دی، فرصت دے دی، گھروں میں کام والیاں ہیں، کام آرام سے ہو جاتا ہے، فرصت ٹائم ہی ٹائم ہے، نیتیں نہیں، جذبے نہیں، شوق نہیں، فکر نہیں، غفلت ہے۔ فَكُلًّا نَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان سب کو ان کی ایک ایک گناہ کی وجہ سے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے وہ بھی تھے جن پر زوردار آندھی آئی، یعنی قوم لوط۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے وہ بھی تھے جنہیں چنگھاڑ نے آ کر پکڑا، زوردار آواز نے، اس سے مراد قوم سمود تھے۔ اور ان میں سے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہیں اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، قوم لوط، قارون کا خزانہ قارون۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا، قوم نوح کو اللہ نے غرق کیا، قوم فرعون کو اللہ نے غرق کیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ایسے ہی ظلم کر دیا، ان لوگوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، جب پرواہ ہی نہیں کی۔ اللہ کہہ رہے میں کیسے ان کو بچاتا، میں کیسے ان کی فکر کرتا۔ ہاں جنہوں نے پرواہ کی، فکر کی، غفلت میں نہیں پڑے رہے، نیکیوں کی حفاظت کی، اپنے ایمان کی حفاظت کی، اللہ کہہ رہے ہم نے ان کو بچا لیا۔ آج ہم نے بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، بہت ضروری ہے۔ اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے نیک اعمال کی فکر کریں، ان کی حفاظت کریں، تبھی تو بچ سکتے ہیں، ورنہ اللہ کرے ایک ایک گناہ کی وجہ سے میں نے ان سب کو پکڑا، اور ہمارے لیے عبرت کے لیے اللہ یہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور حمایتی بنا رکھے ہیں، ایسی ہے جیسے کہ مکڑی کی مثال، اتخذت بیتا، جیسا کہ وہ گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بے شک یقیناً تمام گھروں میں سے سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہو جائے۔ یعنی مکڑی جو ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ مکڑی جو ہے جالا بنتی ہے اور بچے دیتی ہے، جب بچے دے دیتی ہے تو اس کا خاوند اس کو مار کے پھینک دیتا ہے، یہ اپنے خاوند کو خود مار کے پھینک دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد بچے پالتی ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بچے بھی ماں کو مار کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ مکڑی کی فطرت ہے۔
پہلے اپنے خاوند کو مارتی ہے، پھر بچے پالتی ہے، پھر بچے اس کو مار دیتے ہیں، پھر ان کے بچے ہوتے ہیں، یہ سلسلہ ان میں چلتا ہے۔ اللہ نے یہاں مکڑی کی مثال بیان کی۔ تو یہاں اللہ نے مکڑی کی جو مثال بیان کی، اللہ نے اس لیے بیان کی کہ اللہ کے سہارے کے علاوہ غیر اللہ کے جتنے بھی سہارے ہیں وہ مکڑی کے جال کی طرح ہیں۔ مکڑی کا جال بھی تو بہت بڑا ہوتا ہے، پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور کمزور اتنا ہوتا ہے کہ ذرا سی ٹھوکر لگے اور ختم ہو جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے علاوہ جال تو پھیلا ہوا ہے غیر اللہ کا۔ یہ جو ویب سائٹ آئی ہے، جال تو پھیلا ہوا ہے گھر گھر کو تباہ کرنے کا، گھر گھر میں فتنے، دشمنیاں، ماں باپ کی نسلوں، ماں باپ کو، مقام کو، نسلوں کو تباہ کرنے کا۔ یہ مکڑی کے جالی کی طرح یہ ویب سائٹ ہر گھر میں آ گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ اتنی فتنے والا ہے، یہ اتنی فتنے والی یہ چیز ہے، گھروں کو کھوکھلا کر دیتی ہے جیسے کہ مکڑی کی فطرت ہے۔ لہذا مکڑی کا گھر بہت نازک ہوتا ہے اور اس کا سہارا بہت نازک ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے سہارے کو پکڑا، اللہ کہہ رہے وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے، نازک، کمزور، کوئی اس کا اپنا وجود نہیں ٹھہر سکتا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کے بھی سہارے کو پکڑا، کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ کاش تم سمجھ لو تمام گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ بے شک اللہ خوب جانتا ہے جن کو بھی اللہ کے علاوہ کوئی بھی پکارتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ کریں، اولاد پر، خاوند پر، بہن بھائیوں پر، پیسے پر، پیسہ ہے ہمارے پاس، ہمارے حالات صحیح ہو جائیں گے، اپنی طاقت پر، اپنی جوانی پر، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ توفیق دے گا تو ہم اسباب سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ کی ذات کو ہم درمیان میں سے نکال ہی نہیں سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے میرے علاوہ کسی بھی اور پر بھروسہ کیا، ان کی یہ تمام بھروسے مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، ان کو تباہ کریں گے، ان کے وجود کو قائم نہیں رہنے دیں گے، ان کے دلوں میں، ان کے گھروں میں دشمنیاں رہیں گی، فتنے فساد رہیں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، حالانکہ اللہ خوب غالب حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ یہ مثالیں بیان اس لیے کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، تاکہ ہم سمجھیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں سمجھتے ان مثالوں سے مگر علم رکھنے والے لوگ۔ جو پڑھیں گے تو وہ سمجھیں گے نا، اور جو پڑھیں گے نہیں ان کو کیسے سمجھ آئے گی؟ وہ تو مکڑی کا جالا، چلو بھی جالے ختم کرو، ختم، سمجھ آئے گی کہ یہ جالا کس نے لگایا، کچھ بھی نہیں تھا، جالے لگ جاتے ہیں کہ نہیں لگ جاتے، اور مکڑی پہنچ جاتی ہے، کون لے کر آیا مکڑی، کس نے پیدا کی مکڑی، اور پھر جیسے ہی جالے اتارو، ٹھوکر لگاؤ، سارا جالا ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم، پھر کچھ عرصے بعد پھر جالے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے علاوہ جس پر بھی بھروسہ کیا، بھروسے کرنے کے لیے وجود تو بہت سارے بن جائیں گے، جیسے کہ مکڑی کا جالا بن جاتا ہے، سہارے تو بن جائیں گے، لیکن مومن لوگ ان پر سہارے پر کوئی بھی بھروسہ نہیں کریں گے، توکل، یقین کس پر کریں گے؟ اللہ رب العزت کی ذات پر۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے سمجھتے اس بات کو وہ ہیں جو علم والے ہیں، ہمارے تمام کاموں کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، ہم اس کی نگرانی میں ہیں، اس کے علم میں ہیں، ہم اس سے پوشیدہ نہیں، ہم اس سے چھپ نہیں سکتے، ہم کہاں چھپ کے گناہ کریں؟ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی مقصد کے تحت پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہاں پہ پارہ ختم ہو گیا لیکن سورت چل رہی ہے۔ اتل ما اوحی، یہاں سے ابھی 21واں پارہ شروع ہوا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرتے رہا کریں اس کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف کتاب میں سے، یعنی اہل ایمان کو پہلی ہدایت دی جا رہی ہے، آپ تلاوت کرتے رہیں، آپ اس قرآن مجید کو پڑھتے رہیں۔ ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب فوت ہو جائے کوئی، ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب نیا گھر بنوا لیں، جب کوئی دکان بنائیں یا کوئی پریشانی آئے، ہم تب پڑھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ اس کی تلاوت کرتے رہا کریں، آپ اس قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے،
خود کو ضائع ہونے سے بچائیں، اس سے نصیحتیں حاصل کریں۔ یہ ہماری نصیحت کے لیے کتاب آئی ہے، یہ ہمیں سجانے، سنوارنے، ہمارے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی۔ لہذا اہل ایمان کو پہلی ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ پھر آپ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، پھر آپ نماز کو قائم کریں گے، ورنہ نماز کو قائم کرنا بہت مشکل، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ کیا صبح صبح اٹھیں، نیند پوری ہوئی نہیں ہے اور اٹھ کے نماز پڑھیں، اور دن کے ٹائم ساری مصروفیات چھوڑ کر آرام کرنے کا ٹائم ہے اس وقت پھر نماز پڑھیں، شام کو تھکے ہوئے ہیں پھر نماز پڑھیں۔ اللہ کہہ رہے کتاب کو پڑھتے رہو، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہمارا کس چیز کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ۔ اور پھر نماز کا اس دنیا میں سب سے جو بڑا فائدہ ہے نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نمازی کو دنیا میں جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے نا، وہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا فحش کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں، نافرمانی کے کاموں میں اس کا دل نہیں لگتا اگر وہ صحیح نماز پڑھ رہا ہے۔ لہذا ہم نے خود اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کیا ہماری نمازیں صحیح ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں، یعنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کے بے حیائی والی چیزیں، یعنی ہمارا اسکرین ٹائم اتنا زیادہ ہوتا ہے، دیکھ دیکھ کے ہماری کان، ہماری آنکھیں، ہمارے دل اتنا سخت ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر نماز کا ٹائم بھی ہے تو ہم کہتے ہیں چلو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، چلو یہ بھی کام کر لیں، کیا چلو بھائی پھر اپنی مرضی کریں۔ کیا جب ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو دیکھ رہا ہے، نماز کے بعد اللہ نہیں دیکھتا؟ نماز کے بعد بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا چھٹی مل جاتی ہے ہمیں نماز کے بعد؟ اب اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس تعلق ختم۔ ان الصلاۃ تنہا، یہ بڑی بہترین آیت ہے، بڑی فائدے دینے والی آیت ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے آپ کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے۔ تو لہذا نماز کا قیام، یعنی جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اس میں ہم کس طرح کھڑے ہوتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کر جھک کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نماز ہمیں پریکٹس کرواتی ہے کہ اللہ کے حضور قیامت والے دن کس طرح کھڑے ہوں گے، جھک کے کھڑے ہوں گے، عاجزی سب نے اختیار کی ہوگی، اور اللہ کے سامنے تو کھڑے ہونا ہی ہونا ہے، سب نے کھڑے ہونا ہے، چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، سجدے کریں یا نہ کریں۔ تو لہذا نمازی لوگوں کو گناہ کے کام چھوڑنے پڑیں گے، اور اگر نہیں چھوڑتے تو پھر یوں سمجھیے کہ نماز صرف ایک عادت کے تحت پڑھ رہے ہیں، نماز کی ہمیں صرف پریکٹس ہو گئی ہے، کیونکہ نماز تو اللہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جیسے کہ ہم دوائی کھائیں اور پرہیز نہ کریں، کیا دوائی کا فائدہ ہوگا؟ ہم کہیں گے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، بس کھا کھا کے تھک گئے ہیں۔ نماز ہمیں پریکٹس کرواتی ہے بے حیائی سے رکنا ہے، برے کاموں سے رکنا ہے۔ محراب بن جاتے ہیں لوگوں کے ماتھے پر نمازیں پڑھ کے، لیکن زبان ویسی گندی، بے ایمانی بھی ویسی کی ویسی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ ہمارا الگ اللہ سے تعلق ہے، یہ ہمارے الگ معاملات ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کے ساتھ انسان کے اندر ایمان کی طاقت ہونی چاہیے۔ نماز کس نے فرض کی؟ نماز کس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں؟ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ نے کیوں حکم دیا؟ جب یہ شعور ہوگا تب بے حیائی کے کاموں سے روکیں گے، تب برے کاموں سے روکیں گے، ورنہ نہیں، ورنہ یہ ٹی وی وغیرہ پہ عورتیں آتی ہیں، جی ہم 5 وقت کی نمازیں بھی ہیں، اور یا پھر ہمارا کھانا ڈرامہ ہٹ ہو جائے، ہم عمرہ کرنے، کیا یہ غلط نہیں ہے دین میں؟ یہ خود سوچیں، بتائیے۔ اب یہ جو حج کر کے آ کے پھر مارننگ شو کرنا شروع کر دیں، اب بتائیے، آپ بتائیں کیا مذاق ہے دین؟ مذاق ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا، نیکی کرنے والے لوگ اور نیکی کا مذاق اڑانے والے لوگ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ گناہ کرنے والے لوگ، اسلام کے دائرے میں رہتی ہیں جو یہ کہیں گے ہم نے ہماری فلم ہٹ ہو جائے تو ہم عمرہ کریں گے۔ ہاں بتائیے نا، یہ تو کہا ایسی دین کو ہم نے دکان بنا لی، ایسی دکان بنا لی جس میں ہم نے ہر چیز رکھنی ہے نا، اچھی چیز بھی، بری چیز بھی، ہر چیز ہم نے رکھنی ہے۔ کیا دین ایک ایسی چیز ہے؟ اتنا ہم نے دین کا مقام گرا دیا۔ یہ تو یعنی دین کا جب مذاق بناتے ہیں ہم خود پھر مذاق بن جاتے ہیں، لوگ پھر ہمارا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔
لیکن کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں نا کہ جیسے وہ دیکھیں جا رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کتنے پیارے ہیں، ان کو بار بار بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہر رمضان میں بلا رہے حدیث ہیں۔ میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کعبے کا غلاف بھی پکڑ لے اور کہے کہ یا اللہ میں بڑی مشقت کے ساتھ بڑی تکلیف کے ساتھ تیرے گھر میں آیا، اور پھر دعائیں کرے رو رو کے، اور حدیث میں آتا ہے جب کہ اس کا کھانا حرام، جب کہ اس کا پینا حرام، جب کہ اس کا پیسہ حرام، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ جتنا کعبے کے غلاف کو پکڑ کے رو رو کے فریاد کرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ آپ دیکھیے نا کوئی یونیورسٹی، کوئی اسکول، ہر ایک کی شرائط ڈسپلن ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اسلام کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے؟ اندھی نگری، کلمہ پڑھ لیا پکا ایڈمیشن ہو گیا، کوئی سلیبس، کوئی رولز، کوئی پہچان تو ہونی چاہیے نا مسلمان کی۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اللہ کہہ رہے اللہ کا رنگ سے زیادہ کوئی اور اچھا رنگ ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ عبادت۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور معافی مانگیں اور سدھریں۔ ہاں، بار بار اللہ موقع دے رہا ہے، لیکن یہ شیطان بھی ڈھیل دے دیتا ہے انسان کو۔ کر لو سارا سال گناہ، پھر جا کر حج کر لینا، کوئی بات نہیں، سارا سال نمازیں نہیں پڑھتے تو نہ پڑھو، رمضان میں کر لینا۔ یہ شیطان بھی دھوکہ دیتا ہے، جبکہ موت کا کبھی کسی وقت کسی کو نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ کوئی گنڈا ہے، کوئی بدماش ہے، وہ کہتا ہے کہ صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، کوئی غلط کمائی کر رہا ہے ٹی وی میں ماڈلنگ کی فلموں، کہتے ہیں ہم صدقہ خیرات کر دیتے ہیں۔ تو یہی ہے نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ایسے لوگوں کو تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، ایسے لوگوں کی تو ہاں۔ کون کتنا قریب ہے اللہ سے یہ تو وہی اللہ اور وہ جانتے ہیں نا۔ آج ہماری اس آیت میں نا، اس صورت میں آگے آ رہی ہے آیت نئی نا۔ جنریشن سے زیادہ انٹرسٹ ہوتی ہے کہ ماما خامد وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو یہ آج ہمارے ابھی آگے آئے گی یہ والی آیت بھی۔ بہرحال نماز جو ہے، اگر کوئی نماز کو اس کا حق دے گا تو وہ دنیا میں اپنا حق بھی پائے گا، اللہ اس کو دنیا میں عزت دلائیں گے۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا، خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو سمجھتے ہوئے پڑھے گا، اللہ اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے گا۔ ورنہ رٹی رٹائی نماز پڑھ لی، مذاق سمجھ لیا، اللہ پھر توفیق بھی نہیں دیتا گناہوں سے بچیں۔ دیکھیے نا، میں نے آپ کو بتایا نا، اچھے کپڑے پہن لیے، ہم چاہتے ہیں مٹی نہ لگے، ہے نا، کوئی اس کے اوپر گندی چیز نہ گرے، کوئی چھینٹ نہ آئے، تبھی تو کپڑے صاف ستھرے ہوں گے۔ اور اگر چھینٹیں گندی پڑیں، گندی چیز، پھر ہم کہیں گے خراب ہو گئی گندی چیز، اس کو پھینکو، اس کو اتارو، یہ ضائع ہو گئے۔ کیا نمازیں نیکیاں نہیں ضائع ہو جاتی؟ ان کی حفاظت پھر کرنی ہوتی ہے۔ وہ کس طرح؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحاشی، بے حیائی، برائی۔ ہمیں نہیں پتہ، ہم نے نماز پڑھ لی، وہ تو اللہ اور ہمارا معاملہ تھا۔ اب جو ہم عریانی اور فحاشی کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کے لیے عام فحاشی عریانی کو کر رہے ہیں کہ کر لو، تم بھی کر لو، ہمیں بھی اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی، تم بھی کرو، اللہ کی کوئی پکڑ نہیں آتی۔ تو پہلے بے حیائی، برائی کے کاموں سے بچنا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر نماز ہے۔ پہلے جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، دل کا پاک صاف ہونا، یہ سب بات پہلے ہیں، پھر نماز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی جب انسان صحیح دل سے نماز کو پڑھے گا، اس کا فائدہ دنیا میں یہ ہوگا، آپ کی صحت میں برکت ہو جائے گی، آپ فضول کاموں سے بچیں گے، آپ کے ٹائم میں برکت ہو جائے گی۔ ٹائم کی برکت اس لیے تو ختم ہو گئی ہے، فضول کاموں میں پڑ گئے، برکت ہی نہیں رہی ٹائموں میں۔ تو لہٰذا اگر ہم بے حیائی اور منکر کام، اللہ کے ناپسندیدہ کاموں کو ہم چھوڑیں گے، سب سے پہلا اس نمازی کو یہ فائدہ ہوگا، اس کے ٹائم میں برکت ہو جائے گی۔ اچھا، پہلی نصیحت یہ تھی قرآن مجید کو پڑھیں، پھر اس کے ساتھ نماز قائم کریں۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اہل ایمان کو دوسری ہدایت یہ ہے، جھگڑا مت کرو مگر بہترین طریقے سے۔ یعنی دین کی دعوت دینی ہے تو کسی طرح بد اخلاقی سے نہیں، نرم مزاجی کے ساتھ، حوصلہ رکھتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فرعون سے بات جا کر کرنی ہے تو نرمی سے کرنی ہے، شاید کہ وہ پلٹ آئے، شاید کہ وہ ڈر جائے، نصیحت قبول کر لے۔ تو لہٰذا
اہل کتاب کو بھی اور ویسے بھی سب لوگوں کو جب دین کی دعوت دینی ہے تو اچھے طریقے سے ان سے گفتگو کرنی ہے، ان کی توہین نہیں کرنی ان کی۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر ان میں سے جو لوگ ظلم کریں ان کا معاملہ الگ ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کر سکتے ہیں، ان سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، اور ان سے کہیے ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو نازل ہم پر ہوا اور اس پر بھی جو آپ لوگوں پر نازل کیا گیا۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، یعنی اہل کتاب کو جب دعوت دینی ہے تو ان سے یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ کے انبیاء پر بھی ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ بھی اس پر ایمان لے آئے۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان مشرکین مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئے۔ کل بھی ہم نے صورت میں پڑھا تھا نا، اہل کتاب میں سے جو لوگوں کے اندر جو خوبیاں تھیں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، ان کی تعریف کی۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل کتاب میں سے بھی اور ان مشرکین مکہ میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جو کفر پر اڑے رہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو من قبلہ من کتاب، اب یہاں سے رخ کفار مکہ کو دعوت دینے کی طرف جا رہا ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اس سے پہلے کوئی کتاب نازل نہیں، آپ نہیں پڑھتے تھے اس سے پہلے کوئی کتاب۔ ولا تخطہ بیمینک، اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تب تو یہ جھٹلانے والے ضرور شک میں پڑ جاتے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال تک پڑھنے پڑھانے والا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو روشن آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو ظالم ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، اور وہ کہتے کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر نشانیاں ان کے رب کی طرف سے۔ قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہیجئے ان سے نشانیاں نازل کرنے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ وانما انا نذیر مبین، اور بے شک میں تو واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو آپ ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں؟ یعنی یہ قرآن مجید جو عظیم و شان معجزہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ پڑھ کر نہیں سناتے تھے۔ یہ معجزہ نہیں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور آپ پڑھ کر سناتے ہیں۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اس میں ہمارے لیے رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، یعنی قرآن سے ہدایت لینے کے لیے پہلے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، پھر انسان کے لیے قرآن رحمت بھی بنتا ہے اور نصیحت بھی انسان اس سے لیتا ہے۔ ورنہ خالی تلاوت کر لیں، صبح اٹھے قرآن مجید کا ایک پارہ پڑھ لیا، رحمت اور نصیحت نہیں ملتی انسان کو۔ تو جن کی فطرت اچھی ہوتی ہے وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہی سنتے ہی ان کو رحمت اور نصیحت اس سے مل جاتی ہے، اور جن کے دل اور نیچر اچھی نہیں ہوتی ان کو اس سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ لہذا قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد انسان کے اندر آپ کا کیا خیال ہے، تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ دل چینج ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ خیالات چینج ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ نیتیں چینج ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ اعمال بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ اس میں ہے رحمت مومنین کے لیے، اس میں ہے ہی بات نصیحت کی۔ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں، وکفروا باللہ، اور اللہ کا کفر کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ یہ ہے آج جو میں آپ سے کہہ رہی تھی، جو لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ بات کہنا سب ٹھیک ہے، اللہ کو پتہ نہیں کون صحیح ہے، اللہ سب کی نیتیں جانتی ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کچھ کہنے والے ہیں؟
کہتے ہیں ہم نہیں کسی کو کچھ کہتے، دل نہیں توڑنا چاہیے، صحیح بات تو بتانی ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، اللہ کہہ رہے جو باطل پر ایمان رکھے اور اللہ کا انکار کر دے۔ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، پتہ نہیں کس کو اللہ معاف کر دے اور کس کی اللہ پکڑ لے۔ یہ باتیں اپنی جگہ الگ لحاظ سے صحیح ہیں، اپنا عقیدہ تو صحیح رکھنا ہے نا۔ غلط ملت کو مکس کر کے اللہ پر ہم کہہ دیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ کو پتہ ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو غلط کہنے والے؟ ہمیں کیا پتہ کسی کے دل میں کیا ہے۔ عقیدہ صحیح رکھنا ہے، ایمان اللہ سے صحیح رکھنا ہے، پھر اس کے بعد یعنی یہ نہیں کہ ہمیں اختیار اللہ نے دے دیا جب دل چاہے اٹھ کے نماز پڑھ لو۔ نماز کا طریقہ سیکھنا ہے، نماز کو ٹائم پر پڑھنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق پڑھنا ہے، یعنی بس ہر ایک اچھے عمل کر رہا ہے سب صحیح ہے، جو جہاں لگا ہے کسی کو کچھ نہ کہو، ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، سب صحیح ہیں، ہمیں کیا پتہ کس کا اللہ کے ہاں مقام ہے۔ وہ یہ الفاظ اور لحاظ سے ہیں، برائی کے وقت یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے، جو حق اور باطل کو مکس کر رہے ہیں اور ایمان اور کفر کو مکس کر رہے ہیں، ہم اس وقت یہ باتیں نہیں کہہ سکتے، سب صحیح ہے سب ٹھیک ہے، ہم کسی کو غلط کہہ نہیں سکتے۔ کہہ سکتے ہیں غلط کو جب ان کا عمل غلط ہے، ان کے عقائد غلط ہیں، وہ حق اور کفر کو جب ملا رہے ہوتے ہیں، صحیح بات اور غلط بات کو ملا رہے ہوتے ہیں، ہاں یہ غلط بات ہے یہ بات صحیح ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر کب سے عذاب آ چکا ہوتا، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر تو عذاب اچانک آئے گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، پکڑ آ جائے گی، پھر کون کسی کی پرواہ کرتا ہے، عمل کا مہلت ختم جب روح نکل جائے۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بے شک جہنم نے ان کافروں کا گھیراؤ کر چکی ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن عذاب ڈھانپ لے گا انہیں اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی، وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے کرتوتوں کا، یعنی دنیا میں تو اب کہہ دیتے نا اللہ معاف کر دے گا، اللہ کہہ رہے پھر ہم کہیں گے چکھو اب عذاب جو تم کرتوت کر کے آئے ہو۔ دو ہدایات تو پہلے اللہ نے دی تھی، اب تیسری ہدایت مومنین کے لیے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے بندو میری زمین بہت وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، خاص میری عبادت کرو، ہجرت کر جاؤ، چھوڑ دو، اٹھ جاؤ۔ دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمزور درجہ، یعنی پہلے برائی کو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، پھر ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دل میں تو برا جانو، دل میں برا جاننے سے یہ ہوگا خود اس برائی میں انوالو نہیں ہوگے، لیکن آپ نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ کمزور درجے سے ہم شروعات تو کریں، اٹھیں بری محفلوں سے، بری صحبت سے، برے لوگوں سے، تو اللہ کہہ رہے ہیں میری زمین بہت وسیع ہے، ہجرت کر جاؤ، اٹھ جاؤ۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، چوتھی ہدایت دی جا رہی ہے، ہجرت تو کرنی پڑے گی موت کی شکل میں، اس دنیا کو تو چھوڑنا پڑے گا، اگر آج نہیں چھوڑو گے، کہتے ہیں کیا کریں، رشتہ دار بہن بھائی نہیں چھوڑے جاتے، اللہ کہہ رہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا تو ذائقہ پھر چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم سب کو ہماری طرف لوٹایا جائے گا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، اللہ کہہ رہے لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم انہیں ضرور جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں، اوپر کے درجات میں، اوپر کے درجوں میں۔ اب یہ دیکھیں نا پہاڑی علاقوں میں جائیں، ہم چاہتے ہیں سب سے اوپر ہوٹل ملے، سب سے اوپر کے پہاڑی تک ہم پہنچیں اور باہر کھڑے ہو کے اچھے سین دیکھیں۔ اللہ ہماری فطرت کو جانتے ہوئے اللہ کہہ رہے ہیں اچھے اعمال کیے تو سب سے اوپر کے بالا خانوں میں تمہیں جگہ ملے گی، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور اچھا ہی یہ بدلہ ہوگا۔ آج دنیا میں جتنے اچھے گھر بنا دیں خراب ہو جاتے ہیں، پتہ ہے چھوڑ جانے ہیں، پتہ نہیں کتنے سال یہاں پر رہنے ہیں، لیکن جنت کے بالا خانے وہ تو ہمیشہ کے لیے ملیں گے، اور جن کو اللہ نے سجایا ہوگا وہ کتنے خوبصورت ہوں گے،
ان میں کتنا دل لگے گا. کیا ان کو چھوڑ دیں اس دنیا کی خاطر؟ نہیں چھوڑنا. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر، یہ لوگ ایسے ہیں انہوں نے صبر کیا اور یہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. آندیاں طوفان لوگوں کی آتی ہیں، پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور وہ تم لوگوں کو بھی رزق دے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. کتنے چرند پرند کیڑے مکوڑے ایسے ہیں، کیا ان کے پلاٹ ہوتے ہیں؟ کیا ان کے بینک بیلنس بزنس چل رہے ہوتے ہیں؟ اللہ رزق دیتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو اور کس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں تم لوٹائے پھر رہے ہو، کہاں تم مڑ مڑ کے جا رہے ہو، کہاں پھر رہے ہو، کہاں محنتیں کر رہے ہو. اللہ یبسط الرزق، ہم کہتے ہیں فلاں ڈگری ہو تو پھر کیا ہوگا، اچھی جاب لگ جائے گی. رزق دینے والا تو اللہ ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں جن کی بہت بہترین ڈگریاں ہیں، نہیں مل رہی جاب. رازق تو اللہ ہے. جب تک کہتے ہیں بزنس میں جھوٹ نہ بولیں، بزنس چلتا نہیں ہے. رازق تو اللہ ہے، توکل تو کریں اللہ پر. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے نا. یعنی سیزن کے 20-20 ہزار کے سوٹ پہن لیتے ہیں، ایک دفعہ پہنا دل بھر گیا. اور بعض لوگ ایسے ہیں وہ اس سے کتنے گھر کے افراد کا، لوگوں کا گھر کا خرچہ چلتا ہے. اللہ کہتا ہے جس کو میں چاہوں کھلا فراوانی سے رزق دوں اور جس کو چاہوں نپا تلا دوں. دینے والا تو میں ہوں، اور یہ مال اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھئے کس نے برسایا آسمان سے پانی اور کس نے اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، ضرور کہیں گے اللہ. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے بچہ تھوڑی دیر کھیلتا ہے نا، کھیل تماشا کرتا ہے، اس کا بڑا دل لگا ہوتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہے گیم کھیل رہا ہوں، قاری صاحب آنے والے ہیں، ٹیوشن پہ جانا ہے، اکیڈمی پہ جانا ہے، پیپر ہونے والے ہیں. بچے کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ کھیل میں مست ہو جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے کھانا کھانا ہے. اللہ کہہ رہی ہے دنیا کی زندگی ایسے ہی کھیل تماشا، اس میں دل لگتا ہے لیکن دل لگانا نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر ہی اصل یقینی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش انہیں معلوم ہو جائے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو جب یہ لوگ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، اللہ کہہ رہے خالص اس کو پکارتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب اس مشکل سے ہم انہیں نجات دیتے ہیں، خشکی پر جب آ جاتے ہیں تو پھر اللہ کہہ رہا ہے پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ یہ ناشکری کریں ان نعمتوں کا جو ہم نے انہیں عطا کر رکھی ہیں. وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور یہ خوب مزے اڑائیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو دنیا میں کوئی بتا تو دیتے آپ سے یہ غلطی ہو رہی، اور اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں پھر یعنی نافرمانی ہو رہی ہے، ناشکری ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، نافرمانیاں کرتے رہو، مزے اڑا لو، ان قریب وقت آئے گا مرنے کے بعد تب میں پوچھوں گا. دنیا میں تو اللہ ڈھیل دیے رکھتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے خوش نصیب ہیں. پکڑ تھوڑی ہو رہی ہے. بیٹھ جاؤ ابھی. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا.
وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور لوگ اچک لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد سے. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ دیا. کہہ دیتے نا اللہ نہیں پکڑتا اس بات پر، اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے اور جھٹلائے حق کو جب اس کے پاس آ بھی جائے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہوگا ان کافروں کا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ آیت دوبارہ آ گئی. اس صورت میں اس آیت کو ہم نے آیت نمبر 6 میں بھی پڑھا تھا. والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں. یہاں پر اللہ نے پھر کہا جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں اپنے راستوں کی طرف. اللہ راستے بناتا ہے جب نیتیں خالص ہو جاتی ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں میں اسباب بنا دیتا ہوں، میں آسانیاں پیدا کرتا ہوں ان کی نیکی پر چلنے میں. کہتے نا پتہ نہیں بنے گا کیا، ہوگا کیا، کیسے کریں گے. اللہ کہہ رہے جد و جہد تو کرو، محنت تو کرو، میں راہیں بناؤں گا، میں راستے میں آسانیاں پیدا کروں گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین.